ہر پاؤں میں ہے زنجیر کوئی از اے کمپلیٹ ناول بائی آسیہ رئیس خان۔ مس میں یہاں۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا کہ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ چپ ہو جائے گی۔ چند صبر کے گھونٹ بھرے کہ بھڑاس شاید اب نکل ہی گئی ہوگی، مگر مجال ہے جو ادھر سانس لینے کا وقفہ بھی لیا گیا ہو۔ اسے چپ کرانے کے لیے مداخلت ناگزیر جانتے ہوئے ستون کے دوسری طرف کھڑے اسار نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ عتاب کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ مس کسے کہا؟ اس نے ریلنگ سے ہٹا کر ہاتھ کمر پہ رکھا۔ اسے اس مہذب انداز تخاطب پر اعتراض تھا۔ وہ لڑاکا قطعی نہیں تھی، لیکن کم بولنا یا تولنا اس کی کتاب زندگی میں نہیں تھا۔ وہ دفتر سے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی باہر نکلی تھی۔ اس کے پیچھے آفرین تھی جسے وہ سنا رہی تھی، مگر وہ دور سے ہی ستون کے اس طرف کسی کو کھڑا دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کی خاطر دبے پاؤں پلٹ گئی تھی، اور وہ ستون کے اس طرف ریلنگ کو کسی کی گردن سمجھ کر مضبوطی سے تھامے اپنی کہے جا رہی تھی۔ میرا نام سوما ہے، یہ کامن پلیس ہے، آپ کا آفس نہیں۔ آپ کو خاموشی چاہیے تو اپنے آفس میں بیٹھیں اور 2 منٹ دکھی دل کی آواز سنیں گے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی کسی نے آپ کی محنت کو لات ماری ہے؟ نہیں نا؟ تو شکر کریں اور دیکھیں مجھے۔ اس نے اپنی سمت اشارہ کیا کہ بندہ کیسے تڑپتا ہے جب اس کے کام کی قدر نہ کی جائے تو کتنا گناہ ملے گا اس لات مارنے والے کو، اور میری آہوں کی پہنچ پہ دیکھیے گا۔ اس نے آسمان کی سمت ہاتھ اٹھایا۔ وہ بلبلاتا ہوا گرے گا یہاں۔ اب اس کی انگلی نیچے کھلے حصے کی طرف تھی۔ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ پورے 2 گھنٹے لگائے تھے میں نے وہ رپورٹ تیار کرنے میں، اور وہ سیکنڈ بھی نہیں دیکھا اسے رد کرنے سے پہلے۔ اس کے رکنے کے آثار نہیں تھے۔ اسار ایک گہرا سانس لے کے پیچھے ہوا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ ستون کی اوٹ سے نکل کر سامنے آئے بندے کو دیکھ کر خجل ہونے کے بجائے وہ اور شیر ہو گئی، ذرا سا حیران شیر۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے غور کیا کہ آواز تو جانی پہچانی تھی۔ تمہیں بتانا ضروری ہے؟ نہیں۔ اس سوال کی نامعقولیت کا اسے بھی احساس ہوا۔ ان دونوں کو ہی دوسروں کے معاملات کی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ کمر سے ہاتھ ہٹا کر وہ سیدھی ہوئی اور وہ ستون کی آڑ سے نکل کر پورا سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں نیلا فولڈر دیکھ کر اس نے جھپٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور اوپر دھرے پرنٹ شدہ کاغذات پر نظر پڑتے ہی سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ اوہ، تو تم نئے آنر ہو؟ اسار نے ملامتی نظروں سے اسے گھورا، جتاتے انداز میں فولڈر اس کے سامنے کیا۔ انصاف کی بات ہے تو تمہیں وہاں ہونا چاہیے، ذرا دیر پہلے نیچے جہاں اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ اسار نے آنکھوں سے وہ جگہ بتائی۔ تمہاری ایک سلی مسٹیک کی وجہ سے ساری کیلکولیشن اور رزلٹ غلط ہو گیا ہے۔ جو وقت برباد ہوا وہ الگ، اتنا بیسک نہیں معلوم تو تم کام کیسے کرتی ہو؟ اس نے گہرا سانس لے کے تازہ ترین اطلاع کی روشنی میں صورتحال کا خیالی جائزہ لیا اور فیصلہ کر لیا۔ وہ منٹوں میں فیصلے کرنے کی عادی تھی، اور اچھی بات یہ تھی کہ پچھتاتی نہیں تھی۔ میرا زبانی استعفیٰ قبول کر لو یہیں۔ بنا طنز اور تیور کے اس کا لہجہ سادہ تھا۔ قبول کیا، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، اور تعصب بھرا سانس لیتے فولڈر پر جھک گیا۔ وہ پلٹ کر واپس دفتر میں آئی۔ آفرین جو اس سے باتیں سننے تیار تھی، اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر معتجب ہوئی۔ کہاں چلی؟ ابھی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اسے شولڈر بیگ اٹھاتا دیکھ کر اس نے یاد دلایا۔ اللہ حافظ، میں نے ریزائن کر دیا ہے۔ وہ اسے اور باقیوں کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھا وہ دوسری منزل پر اب بھی وہیں کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ گھر پر بھی ان کی بات چیت نہ کے برابر تھی، حالانکہ ان کے مکانوں کا داخلی گیٹ ایک ہی تھا۔ وہ اس کے تایا کا چھوٹا بیٹا تھا، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر نہیں رہتی تھی۔ اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ بزنس کرتا ہے، بزنس کی تفصیل نہیں جانتی تھی۔ نوکری وہ وقت گزاری اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی ای کامرس کمپنی تھی جو اسٹیشنری اور موبائل فون ایسیسریز آن لائن شاپنگ سائٹس پر فروخت کرتی تھی۔ ایک 3 منزلہ کمرشل کمپلیکس میں آفس، دکانیں اور گودام تھے جو گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ ہفتہ بھر پہلے پتہ چلا کہ مالک نے کمپنی کسی بڑی فرم کو بیچ دی ہے۔ عملہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ سب عموماً گودام میں ہوتے تھے جہاں آرڈرز کا حساب کتاب رکھنا، انوائس پرنٹ کرنا اور انوینٹری وغیرہ کی ذمہ داری اس کے سپرد تھی۔ دفتر اسی منزل پر سامنے تھا۔ آج اس سے پچھلے 2 ماہ کے آرڈرز
ریٹرنز اور واپسی کی وجوہات کا ریکارڈ مانگا گیا تھا جو اس نے دیا تھا، لیکن ایکسل شیٹ میں کچھ غلطی کر بیٹھی تھی۔ جب چپڑاستی نے اس کا کام دیکھنے کے بعد نئے آقا کا رد عمل اور 2-4 جملے گوش گزار کیے تو وہ تب اٹھی تھی۔ ایک نظر ڈالتے ہی اس نے فائل میز پہ پٹک دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ کس بیوقوف نے بنایا ہے یہ، جسے بیسکس کا بھی علم نہیں، نوکری پر کس نے رکھا تھا اسے، اور جانے کیا کیا۔ لیکن نئے مالک کی جگہ SR کو دیکھ کر اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بارے میں یقین تھا کہ باقی سب کی طرح اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی پرخاش نہیں ہے، مگر خاندان کے سارے نمونوں کے لیے اس کے پاس ایک رائے تھی۔ بس یہی ایک انسان تھا جس کے پاس اس کی کوئی رائے نہیں تھی، اور وہ اسے یوں ہی رہنے دینا چاہتی تھی۔ جیسے وہ اپنی بہنوں سے الگ تھی، ایسے ہی وہ بھی تایا ابو کے گھر میں سب سے مختلف تھا۔ انسانوں کا رویہ ان کی سوچ، یقین اور فلسفے کا عکاس ہوتا ہے، اور اسے لگتا تھا جیسے وہ اس معاملے میں گھر کے باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ شاید وہ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ سب کی طرح طنز تمسخر والی کڑوی کسیلی باتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے ذہنی طور پر تھکانے والوں کی ایک لمبی فہرست تھی، مزید ایک اور اس میں شامل نہ ہو یہ اچھا ہی تھا۔ گھر میں ان کا سامنا کبھی کبھار ہوتا تھا اور بات تو نہ ہونے کے برابر، اس لیے اس نے اس سے بار بار ملاقات اور مکالمات کے امکانات ختم کر دیے تھے، اور تقریر اس کی اس دنائی پر بڑے پیار سے مسکرائی تھی کہ اس نادان کے لیے تو اس نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ممی، اس نے پھر جاب چھوڑ دی، امارا نے اونچی آواز پہ ماں کو اطلاع دی۔ ایسے اچانک؟ وہ باہر سے دھلے کپڑوں کا ڈھیر لیے اندر آئی تھی۔ بس دل بھر گیا تھا ممی، اس نے اپنی جانب سے بات ختم کی۔ ذرا بھی مستقل مزاجی نہیں ہے تمہارے اندر سوما۔ اگلا جملہ اسے پتہ تھا۔ امارا کو دیکھو، پچھلے 2 سال سے ایک جگہ ٹکی ہے۔ وہ کپڑوں کے ڈھیر سے اپنے کپڑے الگ کرنے لگی تھی۔ اب یا تو جاب کرو ہی مت، اور اگر کرنی ہے تو سنجیدگی سے کرو۔ ممی، امارا اور مجھ میں فرق ہے، میں شوق کیا اور ٹائم پاس کے لیے آفس جاتی ہوں، اسی لیے جب دل بھر جائے تو چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ وہ اپنے کپڑے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ 1000 بار کا سنا جملہ پھر اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف جملہ ہے، حقیقی فکر اور تشویش سے خالی جملہ۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا وہ پیدائشی طور پر ہی سب سے الگ مزاج لے کر آئی تھی، یا والدین میں سے کسی کے قریب نہیں تھی، اس لیے ان کی سوچ کے اثرات اس پر نہیں پڑے تھے۔ امارا پہلی اولاد تھی، اسی لیے ماں باپ کو سب سے زیادہ عزیز اور لاڈلی تھی۔ کچھ اسے اپنی اہمیت اور بات منوانے کا فن بھی خوب آتا تھا۔ ماں زیاد چھوٹی ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی تھی۔ وہ درمیانی تھی اور اس کے حصے میں توجہ اور محبت بھی درمیانی آئی تھی۔ اسے ضد کرنا اور لاڈ اٹھوانا بھی کبھی نہیں آیا، لیکن اس نے والدین کے برتاؤ کے فرق کو چپ چاپ برداشت بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب باہر نکال دیا کرتی تھی۔ وہ باتونی مشہور تھی۔ سائیکا اور دونوں بیٹیاں ہم مزاج تھیں، شاید اس لیے وہ ایک دوسرے کے قریب تھیں، جبکہ اس کا مزاج گھر میں کسی سے نہیں ملتا تھا۔ سائیکا اور اصغر بیگ نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ دادا ابا اس رشتے کے لیے انکار کر چکے تھے، اور سائیکا کے والدین کو بھی لڑکی کی پسند کی شادی میں دلچسپی نہیں تھی۔ چونکہ پہلے پوتے کا چہرہ دیکھنے کے بعد دادی دار فانی سے کوچ کر چکی تھی، اسی لیے ادھر دادا ابا نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر بڑی بہو اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ لڑکی دیکھ کر ان کا رشتہ طے کر دیا، اور ادھر انہوں نے چپکے سے سائیکا سے نکاح کر لیا۔ جب شادی کی تاریخ طے کرنے کی باتیں ہونے لگیں تو انہوں نے اپنا کارنامہ محض ثبوت ان کے حضور پیش کر دیا۔ اس وقت جوانی کا جوش تھا اور سر پر محبت کا بھوت سوار تھا کہ وہ کسی کی سننے کو تیار تھے نہ پیچھے ہٹنے کو۔ خاندان میں اور باہر یہ بات نہ پھیلے اور بدنامی نہ ہو، اس سے بچنے اور عزت رکھنے کی خاطر دادا ابا دنیا کے سامنے دھوم دھام سے سائیکا کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ دونوں کے گھر والوں نے خود کو رسوائی سے اور حالات مزید بگڑنے سے تو بچا لیے تھے، لیکن اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ بچوں کی مرضی سے کیے فیصلے درست نکلیں یا وہ اپنی مرضی کرنے کے بعد خوش رہیں تو اکثر والدین کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کی ناراضگی ختم ہونے لگتی ہے۔ سائیکا بھی اپنے الگ گھر میں شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ انہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا، من پسند شوہر کے ساتھ الگ گھر جہاں ساس سسر اور نند جٹھانی کا کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ اصغر بیگ نیک، شریف اور ذمہ دار مرد تھے۔ والدین کا سب سے بڑا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو والدین کے خلاف جا کر شادی پر مجبور کرنے والا لڑکا آوارہ بدمعاش ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ یہاں ان کے یہ خدشات غلط ثابت ہوئے تھے، اسی لیے آہستہ آہستہ سائیکا کے تعلقات اپنے والدین سے چند برسوں بعد بحال ہو گئے، اور بیٹیوں کی پیدائش کے بعد تو خوشگوار بھی، مگر دادا ابا کچھ بھولے تھے، نہ انہوں نے ان دونوں کو معاف کیا تھا، بلکہ اب ان کے بچے بھی ناکرتا گناہ کے مجرم تھے۔ ایک ہی مکان میں 2 الگ حصے تھے۔
دنیا کے لیے بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ چند سالوں بعد عسکر بیگ کو اپنی غلطی کا احساس کچوکے لگانے لگا۔ سائیکا کو اپنے والدین کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر انہیں باپ کی ناراضگی بہت کھلنے لگی تھی۔ انہیں لگتا کہ ان کا پہنچایا دکھ اور تکلیف اتنی شدید ہے کہ وہ آج تک اسے بھولے ہیں نہ انہیں معاف کیا ہے۔ باپ کی لاتعلقی اور سرد رویہ ہر دن ان کے ملال اور پچھتاوے کو بڑھاتا گیا، اور دھیرے دھیرے بڑے غیر محسوس طریقے سے یہ پچھتاوا باپ کو منانے اور انہیں خوش کرنے کے جنون میں ڈھل گیا، اور بیوی بچے بہت پیچھے چھوٹ گئے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ماں باپ کو پیار محبت کے مظاہروں سے زیادہ الجھتے دیکھا تھا۔ سمجھداری آتے آتے ہر بات الجھنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ابو پسند سے شادی کرنے اور محبوبہ کو حاصل کر لینے کے بعد اب سارا وقت روٹھے اور ناخوش والد کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس کوشش میں انہوں نے بیوی بچوں کی خوشی اور خواہشوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ان پر اب محبت نہیں بلکہ باپ کو دکھی اور خفا کرنے کا پچھتاوا حاوی تھا، اور دادا ابا بھی گن گن کر اور تاک تاک کر چھوٹی بہو اور اس کے بچوں سے بدلے لیتے تھے۔ ادھر کسی کی سالگرہ ہو، سائیکا کے میکے کی کوئی دعوت یا محفل، بچوں کی کوئی ضروری تقریب، وہ انہیں کسی کام میں الجھا دیتے یا خواہ اپنے پاس دیر تک بٹھائے رکھتے، یا انہیں اسی وقت لے کر کسی ضروری کام سے نکل جاتے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا کہ بیٹے کو زیادہ سے زیادہ بیوی بچوں سے دور رکھا جائے۔ وہ یہ جتاتے تھے کہ باپ عسکر بیگ کے لیے سب سے اول اور اہم ہے۔ ان کے حصے میں انہوں نے آج تک قدم نہیں رکھا تھا، عسکر بیگ ہی ان سے ملنے ادھر جاتے تھے۔ غرض اس معاملے میں وہ گھنی اور چلاک عورتوں کو بھی مات دیتے تھے۔ عسکر بیگ کے لیے اب باپ کو انکار کرنا گناہ عظیم تھا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے حصے میں آتے تو بیوی بچے سب منہ پھلائے اور غصے سے بھرے ہوتے۔ سائیکا کو پہلے ہی سسرال سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر سسر کے رویے اور شوہر کی اس عادت نے بے ضرر لاتعلقی اور سرد مہری کو نفرت اور برائی میں بدل دیا۔ کسی کی خوشی غمی سے سروکار نہ رکھنا اور کسی کی خوشی نہ چاہنا، اس کے غم پر سکون محسوس کرنا، دونوں غلط صحیح مگر بہت مختلف مزاج اور رویے ہیں۔ دادا ابا کا رویہ بچوں کے ساتھ بھی روکھا، حاکمانہ اور اکثر تحقیر بھرا ہوتا تھا۔ انہیں وہ کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے، تینوں پوتیوں کو ہمیشہ اے لڑکی کہہ کے مخاطب کرتے۔ ان تینوں نے دادا ابا کا مشفق اور نرم روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے مقابلے میں انہیں بڑی بہو، بیٹا اور ان کے بچے بہت عزیز تھے۔ بڑی بہو ان کی پسند تھی جسے بیٹے نے قبول کیا تھا، اور اس بہو نے انہیں 2 پوتوں سے بھی نوازا تھا۔ ان کے خاص موقع خوب دھوم سے اور بڑے پیمانے پر منائے جاتے تھے۔ وہ ان سے زیادہ بے تکلف تھے۔ دیگر معاملات میں بھی وہ دونوں بیٹوں کے بچوں سے واضح اور جتاتا فرق روا رکھتے تھے۔ دونوں بیٹیوں یعنی سوما کی پھوپھیوں کا رویہ بھی باپ کے مطابق تھا۔ بڑے بھائی بھابھی زیادہ قریب اور پیارے تھے، انہیں ساری رعایتیں اور سہولتیں حاصل تھیں، مگر چھوٹے بھائی کے خاندان کے لیے ہر معاملے میں تنگی تھی، محبت، سہولت، رعایت سب میں۔ لیکن بڑی بہو یعنی الفت کے لیے حالات اس وقت بدلے جب ایسی ہی کہانی ذرا سی انفرادیت کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے نے دہرائی۔ نثار نے ماں کی منتخب کردہ خالہ ذات کو ٹھکرا کر اپنی پھوپھی ذات کو پسند کر لیا تھا، بلکہ یہ محبت کی کہانی کئی سالوں سے جاری تھی۔ شوہر اور سسر بیٹے کے حامی تھے، انہیں دل پر پتھر رکھ کر نند کی بیٹی کو بہو بنانا پڑا۔ اب وہ روایتی ساس تھیں جسے بہو کے ہر عمل میں بیٹے کو ان سے دور کرنے کی سازشیں نظر آتی تھیں، اور یہ یقین بھی کہ نند اور اس کی بیٹی نے سازش کر کے ان کے بھولے معصوم بیٹے کو پھنسایا تھا۔ ساتھ ہی ڈھیروں شکوے بیٹے سے بھی تھے، جبکہ دادا ابا کو اپنی نواسی پوتوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شام میں دفتر سے واپسی پر عسکر بیگ معمول کی طرح دادا ابا کے پاس رکے تھے۔ وہ 1-1.5 گھنٹے بعد ادھر آتے تھے۔ آج کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی، اور اس وقت اپنے بند کمرے میں بھی اسے ماں باپ کی بحث سنائی دے رہی تھی، جس میں کچھ نیا نہیں تھا۔ اب تو اگلے جملے کیا ہوں گے اسے یہ بھی ازبر ہو گیا تھا۔ بچپن سے یہ سب ایسے ہی چل رہا تھا۔ ہاں، نئی بات یہ ہوئی تھی کہ اب کبھی کبھار امارہ اور ماسیہ اگر اس وقت موجود ہوتی تو وہ بھی بحث اور لڑائی میں کود پڑتی تھی۔ ان کی زبان سے بھی دادا ابا اور ادھر والوں کے لیے پھول نہیں جھڑتے تھے، بلکہ ماں کی طرح کانٹوں جیسے نوکیلے الفاظ سے لیس فکرے نکلتے تھے۔ اس بات پر عسکر بیگ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سب کی مخالفت کے بعد اتنی مشکلوں سے وہ ساتھ تھے تو جتنا وقت میسر تھا اسے ہنسی خوشی کیوں نہیں گزارتے تھے۔ سائیکا اور ان کی دونوں بیٹیوں کی ناپسندیدگی اور اختلاف نفرت کی حد کو اس وقت چھونے لگا جب امارہ کی شادی کا ذکر چھڑا۔ امارہ کے لیے اس کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے یامین کا رشتہ آیا تھا، جس میں امارہ کی مرضی اور پسند بھی شامل تھی۔ عسکر بیگ نے بیوی کے منع کرنے کے بعد بھی یہ بات والد کو بتا دی۔ ایک حکم عدولی اور نافرمانی کے بدلے انہوں نے ذہنی طور پر ان کی عمر بھر کی غلامی قبول کر لی تھی۔ انہوں نے خوب ناراضی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس میں سائیکا کی تربیت کی کمی اور والدین کا بچوں کے لیے غلط نقش قدم چھوڑنے جیسے الزام بھی تھے۔
حد اس وقت ہوئی جب عمارہ نے دادا ابا کے سامنے امتیازی سلوک کی شکایت کر دی کہ لبنہ کی پسند انہیں قبول ہیں تو اس کی کیوں نہیں۔ بس اس دن سے حالات بدترین ہو گئے اور عسکر بیگ باغ کو منانے میں مزید جھکتے گئے۔ رشتے کی بابت منگنی شادی تک پہنچی نہیں تھی، درمیان میں ہی رہ گئی تھی، مگر عمارہ، سائقہ اور مازیہ کے نزدیک یہ رشتہ طے تھا۔ اسے بھی لگتا تھا عمارہ کی شادی وہیں ہوگی۔ ضد اور من مرضی میں وہ دادا ابا کے ہم پلہ جو تھی۔ ادھر رات کھانے کی میز پر الفت کا دبا دبا غصہ رہ رہ کے باہر آ رہا تھا کہ لبنہ اور نثار لبنہ کی سہیلی کی سالگرہ میں گئے تھے۔ اب آپ ایک بار فون ہی کر لیں، کب تک آئیں گے؟ انہوں نے شوہر سے کہا۔ آ جائیں گے، بچے نہیں ہیں وہ چھوٹے، تو بڑوں جیسی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی تو کریں۔ صبح دفتر جانا ہے، جانتے ہیں نا، پھر کیسے بھاگم بھاگ ہوتی ہے صبح صبح۔ آ جائیں گے بہو، دادا ابا نے گویا بات ختم کر دی۔ ان کی طرف سے پوتوں کو مکمل آزادی تھی، وہ خود ان سے باس پرس نہیں کرتے تھے اور دوسرے کرے انہیں یہ بھی پسند نہیں تھا۔ اب تک الفت کو سسر کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی، لیکن بہو کے آنے کے بعد اتنی اچھی نہیں رہی تھی۔ اشرف، تم نے غضنفر علی سے بات کی؟ انہوں نے بیٹے سے سوال کیا۔ جی ابا، اس جمعے کا وقت دیا ہے انہیں۔ غضنفر علی اثار کے ہونے والے سسر تھے۔ جمعے کی یہ ملاقات شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے تھی۔ پورش کے درمیان لکڑی کا تختہ لگا تھا جو دو حصوں کو الگ کرتا تھا اور احاطے میں چھوٹی سی کیاری تھی جس میں گل دوپہری اور اس جیسے چھوٹے پودے لگے تھے۔ آنے جانے کے لیے اس کیاری کو پھلانگنا پڑتا تھا۔ ان کے یہاں اصغر بیگ کی اسکوٹی تھی اور ایک سیکنڈ ہینڈ کار جو کبھی کبھار ہی باہر نکلتی تھی، لیکن اس طرف 2 بائک اور 2 کاریں تھیں اور 3 تو روز استعمال ہوتی تھیں۔ وہ کیاری میں پانی ڈال رہی تھی جب الفت نے اسے دیکھا۔ کام پر نہیں گئی آج؟ وہ خود سے اسے ہی کبھی کبھار مخاطب کر لیتی تھی۔ عمارہ اور ماسیہ کے ساتھ سلام کے جواب کے علاوہ بس نظروں کے تبادلے ہوتے تھے۔ نہیں، کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک لگ رہی ہے۔ جاب چھوڑ دی؟ انہوں نے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ ذرا مستقل مزاجی نہیں ہے تم میں۔ اس کے متعلق دونوں طرف اتفاق تھا۔ میں شوقیہ کام کر رہی تھی تائی امی، دل بھر گیا، شوق پورا ہو گیا تو چھوڑ دی۔ میں جا رہا ہوں امی۔ تبھی احسان باہر آیا۔ اب یہ نہ منہ کھول دے اس بارے میں، اس نے سوچا۔ اس نے پھر نوکری چھوڑ دی ہے، تم دیکھو کہیں کام ہوگا تو اس کے لیے۔ انہیں بازو والوں پر احسان جتانا بڑا پسند تھا۔ نہیں تائی امی، اس نے تیزی سے کہا، فی الحال میرا موڈ نہیں جاب کا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ انہیں سیدھے یہ پیشکش ٹھکرانا اچھا نہیں لگا۔ کم از کم اسے مروتاً شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کرنی چاہیے تھی کہ اسے جاب کی ضرورت نہیں۔ احسان نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تائی امی ابا فخریہ انداز میں بیٹے کی کامیابی اور نئے بزنس کے متعلق اسے باخبر کر رہی تھی۔ مقصد اندر تک سنانا تھا۔ بیٹوں کی ماں ہونے پر ان کی گردن ہمیشہ تنی رہتی تھی۔ عمارہ سے پہلے پھپھو کی بیٹی شبانہ پہلی لڑکی تھی جس نے نوکری کی تھی۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ دادا ابا اور باقی سب کے نزدیک لڑکیوں کے لیے یہ واحد عزت دار نوکری تھی۔ عمارہ کی کارپوریٹ جاب ان کے نزدیک اتنی قابل احترام نہ تھی اور اس کے انواع و اقسام کے کام تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھے۔ جلد ہی اثار کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ تیاریاں دونوں طرف شروع تھیں کہ مقابلہ آرائی کا زمانہ ہے۔ اسے ایک ہی کام بڑا اچھا لگتا تھا جو خوب دل لگا کے کرتی بھی تھی، اور وہ تھا سجنا سنورنا۔ ہر تقریب کے لیے وہ بڑے ذوق و شوق سے خریداریاں کر رہی تھی۔ اثار نے خاندان نے اور کزن سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہی ایک شرط رکھی تھی۔ الفت نے اس کے لیے اپنی بھانجی دیکھ رکھی تھی، مگر لبنہ کے بعد انہیں بیٹے کا یہ فیصلہ اچھا ہی لگا۔ گھر والوں کے رویے اور ماحول دیکھ کر اثار کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ وہ کسی سے الجھتا نہیں تھا، نہ ایسا کوئی کام یا بات کرتا تھا کہ کچھ الجھے۔ وہ اختلاف اور بحث سے دور رہتا تھا۔ اس کا رشتہ خوب تلاش بسیار کے بعد خاندان کے باہر ہانیہ سے طے ہوا تھا۔ مہندی والے دن خوب گہما گہمی تھی، سب اپنی تیاریوں میں لگے تھے اور کسی کو اپنے اقدام کے نتیجے کا انتظار تھا۔ آج ہی ہم مہندی لگوا لیتے تو اچھا تھا، چوڑیاں پہنتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کہا۔ عمارہ اور ماسیہ نے آج اس کے ساتھ پارلر جانے سے منع کر دیا تھا۔ ماسیہ کو اپنا ولیمے کا جوڑا اب اچھا نہیں لگ رہا تھا، سو ان دونوں نے آج دن بھر کی خواری کے بعد نیا لباس خریدا تھا۔ ابھی گھر میں ہی کوئی مل جائے گا، اسی سے لگوا لیں گے، عمارہ نے مہارت سے لائنر لگاتے ہوئے کہا۔ نہ، مجھے پارلر والی آنٹی سے ہی لگوانا ہے، وہ سب سے اچھی لگاتی ہیں۔ چوڑیاں پہننے کے بعد اس نے لپسٹک اٹھائی اور عمارہ کے پیچھے جا کر اس کے شیشے کے سامنے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم کم سے کم لپسٹک ہی لگا لو۔ ماسیہ کو میک اپ سے بیر تھا۔ لپ بام لگا لوں گی۔
अम्मारा ज़रा चलो मेरे साथ। तभी कुछ पुरजोश और घबराई सी साइका अंदर आईं। क्या हुआ? वो तीनों माँ की तरफ देखने लगी। वही पता करना है, आओ। उन्होंने आगे आकर अम्मारा का हाथ थामा और उसे लेकर बाहर चली गईं। मासिया भी पीछे भागी, जबकि वो इत्मीनान से आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाने लगी। इस घर में कोई काम स्मूथली पूरा हो ही नहीं सकता, उसने सोचा। रेड लिपस्टिक लगाकर उसने आईने में अपना जायज़ा लिया और सैंडल पहन के ताई अम्मी की तरफ आ गई। वहाँ ख़वातीन और लड़कियाँ मुख्तलिफ ग्रोह बनाए सर जोड़े सरगोशियों में मसरूफ़ थीं। कोई मर्द नज़र नहीं आ रहा था। उसने बंद दरवाजे के शीशे से हॉल में झांका। वहाँ मौजूद सारे चेहरों पर तशवीश और गुस्सा था। दादा अब्बा को अब किसने नाराज़ कर दिया? उसने दरवाजे से दूर हटते हुए सोचा। उसने ऐसे कुछ नज़ारे निसार भाई की शादी में भी देखे थे। कुछ देर सुनगुन होने करने की नाकाम कोशिश के बाद वो अपने हिस्से में आ गई। खाली घर में जी भर के सेल्फियाँ लेकर फारिगी हुई थी कि मासिया और छोटी पुप्पो की फिरदौस आईं। उसके पूछने से पहले ही मासिया फट पड़ी। कुछ पता भी है? हानिया ने शादी से इनकार कर दिया था। जब किसी ने उसकी बात सुनी नहीं तो उसने आज खुदकुशी की कोशिश की है। हैं? हाँ, गोलियां खा ली उसने। अभी हॉस्पिटल में है। उसके चाचा ने रोते हुए ताया अब्बा को फ़ोन किया था, बहुत माफ़ी मांगी और शादी से मासरत कर ली। और अब दादा अब्बा का गुस्सा ना पूछो। वो ताया अब्बा पर भी इतना ही चीख चिल्ला रहे हैं जितना उनका दिल उस वक्त हानिया के बाप पर चिल्लाने का कर रहा होगा। तौबा! उसने गालों को हाथ लगाए। बेचारा एसार, उसने तासुब से सोचा। उसे उसके लिए वाकई अफसोस हुआ था। खामखा इतनी तैयारी की मैंने। वो ढीली पड़ गई। लेकिन ये सरासर गलत बात है। ऐन निकाह से एक दिन पहले ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी धमकियों से रोकना ही था तो ये काम पहले भी तो हो सकता था। अब तक क्या वो सो रही थी? बेचारी इस वक्त हॉस्पिटल में है और आप उसे बातें सुना रही हैं। मासिया ने हैरत से उसे देखा। यह बखेड़ा उसी ने खड़ा किया है और वक्त बहुत गलत चूज़ किया। 4 महीने से तो एंगेजमेंट थी उनकी। चलो मान लिया तब किसी ने उसकी बात न सुनी, मगर वो यही काम जब तारीख पक्की हुई उस दिन कर लेती या उसके चंद दिन बाद। अब तो उसने ताया अब्बा को ही नहीं अपने घर वालों को भी इससे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उसे ज़रा बराबर हमदर्दी नहीं थी। हद करती हैं आप ही, बेचारी मरते मरते बची है। और देखो, उसने हाथ उठा के उसे रोका। इंसान का पक्का इरादा हो तो वो हर हाल में पूरा होता है। मरना इतना आसान नहीं। जो बदबख्त खुदकुशी को चुनते हैं वो किसी न किसी नफ्सियाती उलझन में घिरे होते हैं। और तुमने हानिया और उसकी फैमिली को देखा तो है। वो लोग ना तंग नज़र और तकियानूसी ख्याल वाले हैं, ना हानिया इतनी दब्बू, कमज़ोर, जज्बाती और बेवकूफ़ की अपनी बात तरीके से मनवा ना सके और शादी से बचने के लिए मौत को गले लगा ले। इसलिए मुझे ये धमकी और बहाना ही लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पर उसका इरादा बदल गया, उसे कोई और पसंद आ गया। माजिया ने तासुफ़ और बेयकीनी से सर हिला। आप जैसे बेहिस लोग ही दूसरों को मौत के मुंह में धक्का दे देते हैं। उसकी हमदर्दियाँ हानिया के साथ थीं। हैं? उसकी आंखें फैल गईं। बहन मेरी, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। अक्ल इस्तेमाल की है। तुम्हारी तरह इमोशनल और टची नहीं हो रही। हालांकि होना चाहिए। मेरी सारी तैयारी धरी रह गई है। उसने सैंडल निकाल के पैर ऊपर किए और फिर जल्द ही उसके इमोशनल और टची होने का वक्त भी आ गया। दादा अब्बा इस हज़ामत क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हुक्म दिया कि निकाह कल ही होगा और असगर बेग की बेटी से होगा। असगर बेग भागे भागे बीवी और बेटी के पास आए। अम्मारा ने सुनते ही इनकार कर दिया। उसने माँ बाप के साथ वही कार्ड इस्तेमाल किया जिसका हर लव मैरिज करने वाले वालिदैन को डर होता है। अगर आप सबने ज़बरदस्ती की तो मैं भी वही करूँगी जो हानिया ने किया। उस धमकी के बाद साइका और असगर हाथ बांधे सर झुकाए दादा अब्बा के हुजूर मुजरिम बने खड़े थे। दादा अब्बा ने बेटा बहू पर कहर आलूद नज़र डाली और इतने अफराद की मौजूदगी में ख़ुद को लफ्ज़ी इजहार ख़याल से रोका। तुम्हें भी कोई पसंद है? अचानक उन्होंने पीछे खड़ी सोमा से पूछा, जो वालिदैन के पीछे वहाँ पहुँची थी। वो मुड़कर पीछे देखने लगी कि किससे सवाल किया है। पीछे दीवार थी। उसने सामने दादा अब्बा को देखा। तुमसे पूछ रहा हूँ। उनकी आवाज़ और लहजा गज़बनाक था। उसने ज़बान तक आ चुके क्यों को बमुश्किल रोका। अब्बा, असगर बेग सामने आए। वो बाप का मुद्दा जान गए थे, बल्कि मान भी गए थे। मैं अंदर जाकर सोमा से बात करता हूँ। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। अब्बू, बात समझते ही उसने धीमी आवाज़ में एहतजाज शुरू करना चाहा कि साइका उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए हॉल के दरवाजे की सिर्फ बढ़ी। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने मुड़कर एसार को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने तेज़ी से इनकार में सर हिलाकर उसे भी ना करने का पैगाम दिया। मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं आप? मैं वहीं दादा अब्बा को ना कह देती तो आप और अब्बू पर कोई इल्ज़ाम ना आता।
تمہارے ابو کو دیکھا نہیں تم نے؟ کس مشکل میں ہے وہ؟ سائقہ کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ تمہارے دادا نے اصغر سے کہا اپنی غلطی سدھارنے اور معافی طلب کرنے کا یہ آخری چانس ہے۔ ہیں؟ اس کے اندر سرد سی بے چینی سرایت کر گئی۔ امارا کی پہلے سے کہیں کمٹمنٹ ہے، تمہارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کس لیے نہ کر رہی ہو؟ ممی، اسے بہت حیرت ہوئی۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں میں اس گھر سے رشتہ جوڑ لوں جہاں کا ایک بھی فرد آپ کو پسند نہیں ہے؟ ایسا ٹھیک ہی ہے۔ انہوں نے اس سے نظریں چرائیں۔ اس کے باس سر راضی ہو جاتے، ان کا غصہ اور ناراضگی دور ہو جاتی تو انہیں مکمل شوہر واپس مل سکتا تھا۔ بس اتنی اہمیت ہے ممی میری؟ سوما کا رونا آ گیا۔ آپ دونوں کی غلطی کی تلافی اور معافی کے لیے استعمال ہونا؟ اب اتنا ایموشنل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امارا آگے آئی۔ حالات ایسے ہو جائیں گے کسی نے سوچا نہیں تھا۔ تمہارا یا اثار کا کہیں کوئی سین ہوتا تو الگ بات تھی۔ اس وقت دادا ابا کی بات ٹھکرائی تو تعلقات ہی ختم ہو جائیں گے، اور ابو ایسا نہیں چاہتے ہیں اور ابا ایسا نہیں چاہیں گے۔ ویسے مجھے تو یہ رشتہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ یہ رشتہ نہیں ہے، پیچ ورک ہے۔ ناک بچانے کے لیے، بگڑی سچویشن سنبھالنے کے لیے تو زندگیاں بگاڑ رہے ہیں سب۔ اسی وقت اصغر بیگ اندر آئے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ امارا کے انکار کے بعد والی بدحواسی اور پریشانی غائب ہو گئی تھی۔ کل صبح نکاح ہوگا اور شام میں کامن ریسیپشن۔ ابو؟ وہ زور سے چیخنا چاہ رہی تھی مگر رو پڑی۔ اب تم کوئی بدمزگی نہ کرو سوما۔ وہ اس کے سامنے آئے۔ اثار اچھا لڑکا ہے اور میں ابا کی بات ٹال نہیں سکتا۔ ماسیہ سے کمرے میں لے جاؤ۔ چپ کھڑی ماسیہ کو انہوں نے مخاطب کیا۔ اپنا وقت تھا تو ٹال گئے، امارا کے لیے بھی بس، میرے لیے نہیں ٹال سکتے۔ کچھ دکھ اور سچائیاں گونگا کر دیتی ہیں۔ بے وقتی کا احساس اتنا شدید تھا کہ شکوہ کرنا بھی گوارا نہ ہوا۔ مجھ میں ہی امارا کی طرح اپنا کیس لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی سے شکایت کیا کروں؟ وہ سوچتے ہوئے خود ہی اپنے کمرے کی سمت چل پڑی۔ ایک ہی بات اس نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی کہ اب کسی کو اپنے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں کرنے دے گی، اور پہلے موقع پر ہی اپنوں کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہو گئی تھی۔ آپ سب میری مرضی کے بغیر میری شادی کر رہے ہیں، یہ زبردستی اور ظلم ہے میرے ساتھ۔ اس نے جاتے جاتے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کے درمیان کہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو بہت پہلے تسلیم کر چکی تھی کہ والدین کے نزدیک امارا اور ماسیہ جیسی حیثیت اس کی نہیں۔ وہ ہمیشہ انچاہی اولاد تھی اور رہے گی۔ کمرے میں بستر پر گر کے روتے ہوئے اسے خیال آیا تو اس نے فون اٹھایا، اثار کا نمبر نکالا اور اسے پیغام لکھا۔ وہ آخری سانس تک لڑنے پر یقین رکھتی تھی۔ میری کوئی نہیں سن رہا مگر دادا ابا تمہاری بات مان جائیں گے۔ ذرا دیر بعد جواب موصول ہوا، دیر ہو گئی، میں دادا ابا کی بات مان گیا ہوں۔ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، سوما نے بے بسی سے کہا۔ شادی رکوانے کے علاوہ ہر معاملے میں مجھے اپنے ساتھ سمجھو۔ تم کب سے اتنے اچھے ہو گئے؟ تمہارے لیے ابھی یہ شادی نہیں رکوا سکتے کسی طرح؟ نہیں۔ اس نے ڈھیر سارے آنسو بہاتے ایموجی بھیجے اور فون رکھ دیا۔ میں تو گھر سے بھاگنے یا ہانیہ جیسا ہی کچھ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، اتنی جذباتی یا بے وقوف بھی نہیں ہوں، اس نے افسوس سے سوچا۔ اگلے دن وہ یا تو منہ پھلائے رہی یا التجا کرتی رہی کہ کسی طرح اسے دادا ابا سے ایک بار بات کرنے کا موقع دیا جائے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شام میں دروازہ پیٹ کر جب سب ناکام ہو گئے تو ابو کو بلوایا گیا۔ میرا تماشا نہ بناؤ سوما، دروازہ کھولو۔ ان کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر اس کے اندر پھر وہی خالی پن پھیل گیا جس کے بعد غصہ اور مان سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ رخصتی کے وقت جب کزنز اسے اثار کی طرف لے جا رہی تھی تو اس نے پلٹ کر سب سے کہا، آپ سب نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا، میرا دل کر رہا ہے اب کبھی واپس ہی نہ آؤں ادھر۔ وہ ذرا نہیں روئی تھی مگر منہ پھولا تھا۔ کل صبح ہی ادھر آؤ گی تم دیکھنا، امارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی اس کی بات کو سنجیدگی سے لیتا ہی کب تھا۔ سائقہ اور اصغر بیگ کی آنکھیں نم تھیں، وہ رو رہے تھے۔ ان کا برتاؤ جیسا بھی ہو، اولاد تھی وہ ان کی، باقی دو سے کم صحیح مگر فطری لگاؤ انہیں بھی تھا۔ کل سے سب کی سن کر وہ بہت تھک چکا تھا۔ ہر کوئی یا تو اپنا غصہ اسے سناتا تھا یا یہ باور کرانے کی کوشش میں تھا کہ اس کے ساتھ جو غلط ہوا ہے، جنہوں نے غلط کیا ہے وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یا اسے تسلیاں دیتا تھا کہ اچھا ہی ہوا، کچھ ہونے سے پہلے پتہ چل گیا۔ وہ دھوکے سے بچ گیا، اللہ نے کرم کیا۔ وہ سب اپنے طور پر اسے چیئر اپ کر رہے تھے، حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کوئی سمجھتا تب نہ۔ اسے بطور انسان بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ کافی تھے، امن پسند اور سلجھا ہوا۔ اس اچانک افتاد پر بھی اس کے لیے دادا ابا کی بات مان لینا مشکل نہیں تھا کہ یہ ہی اس کا مناسب حل تھا، جس پر دل سے نہ صحیح جبرن ہی صحیح مگر سب راضی تھے۔ اس کا انکار لمبے وقت کے لیے اس کے گھر کے حالات اور چاچا کے گھر کے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیتا۔
मामला दोनों तरफ तूल पकड़ता और फैसले वो हमेशा अमन सुकून कायम रहे, बात न बढ़े ना बिगड़े, इस तनाजुर में करता था। सोमा के लिए इतना काफ़ी था कि उसके नाम पर दिल ने एहतजाज नहीं किया था। अब जब सब अपने तरीके से उसकी ज़िंदगी संभाल और संवार चुके थे तो वो अपने बिस्तर पर गिरकर दुनिया और माफिया से बेखबर होना चाहता था, मगर उसके लिए तो इश्क से पहले वाले इम्तिहान ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। जमाई लेते हुए कमरे में दाखिल होते ही मुंह फुलाए बैठी सोमा को देखकर उसने माथे पे हाथ रखकर आंखें बंद की, फिर बालों पे हाथ फेरकर उसके सामने आया। सोमा ने मुंह खोला ही था कि एसार ने हाथ उठा के रोका। मेरी सारी ज़िंदगी के लिए, मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे हवाले हूँ, आखिरी सांस तक सुनता रहूँगा, बस आज कुछ ना कहो। मैं सारी उम्र थोड़ी ना इतने गुस्से में रहूँगी। उसे बुरा लग गया, मुझ पर किस लिए गुस्सा हो। उसका सूझा सा मुँह देखकर एसार ने पूछा, आखिर वो भी तो उसकी तरह विक्टिम ही था। मैं सबसे गुस्सा हूँ, हर किसी पे गुस्सा हूँ, और सुनने को कोई तैयार नहीं। तुम तो सुन लो, तुमने ही कहा था ना हर मामले में मेरे साथ हो। उसने फैसलाकुन अंदाज में कहते हुए सहूलत से अपनी निश्चित दुरुस्त की। तुम्हारे अलावा कोई दस्तयाब भी नहीं इस वक्त। उसने एक वजह पेश की। वो उसे रेडी स्टेडी गो वाली मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी कि उधर वो इशारा करता और वो बंदूक से निकली गोली की तरह शुरू होती। एसार गहरा सांस लेते हुए उसके बाजू में बैठ गया। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जो कहना है जल्दी कहो। उसने फ़ोन में स्टॉप वॉच सेट की। ऐसे एक दिन के नोटिस पर किसी की शादी होती है भला? और अभी तो मेरा नंबर भी नहीं था। सबको अपनी पड़ी है, दादा अब्बा, ताया अब्बा, अब्बू, मम्मी, सब ने सिर्फ अपना सोचा। उन्होंने अम्मारा को बचाया, अम्मारा ने अपनी मोहब्बत को, और मुझे अपनी पसंद, अपनी मर्ज़ी सोचने तक कभी वक्त नहीं दिया। किसी ने फॉर्मेलिटी के लिए भी मुझसे नहीं पूछा शादी करना भी है या नहीं। फिर भी मैं चिल्लाती रही, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी शादी, मगर सब बहरे हो गए थे। और तुमने इनकार क्यों नहीं किया? मुझे लेके उस हानिया का रिप्लेसमेंट बना दिया और ज़बरदस्ती तुम्हारे और ताई अम्मी के सर पर मुसल्लत कर दिया ना। मैं और इस पर सबको ये फ़िक्र कि मुंह सीधा रखो, रोने की क्या बात है। एक बार तो सोचा हानिया की तरह मैं भी कर लूँ कुछ। फिर ख्याल आया 2 बार तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो कहीं तुम ही कुछ ना कर बैठो। और फिर सारी उम्र का एक और इल्ज़ाम बगल वालों के सर। देखो, कोई इतना नहीं सोचता जितना मैंने सोचा, और फिर भी मेरे लिए किसी ने नहीं सोचा। किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती, सब ऐसे बेहिस हैं कि ना पूछो। नहीं, ये गलत बोल गई। सबसे शिकायत कर सकती हूँ मगर कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा, जबकि दिल कर रहा है चीख चीख के सबसे कहूँ, गलत किया मेरे साथ सबने। मेरी ज़िंदगी और मेरी मर्ज़ी इतनी अज़रा नहीं थी, कभी माफ़ नहीं करूँगी किसी को। शादी का जोड़ा पसंद का तो छोड़ो, मेरे नाप का भी नहीं था। ये देखो कितना लूज़ है। उसने हाथ ऊपर उठाकर लटकती आस्तीन पकड़कर उसे दिखाई। हानिया का था ये उसी के नाप का, और तो और मेहंदी के नाम पर ये। उसने अपनी हथेली आगे की जिसके दरमियान सुर्ख दायरा बना था। इतना गंदा लगता है मुझे। कहाँ मैं ईद बकरा ईद पर हाथ पैर भर भर के मेहंदी लगाती हूँ, और अपनी सगी शादी पर ये सड़ा सा गोल टिका। उसे रोना आने लगा। और ये, उसने अपने होंठों पर हाथ रखा। पिंक लिपस्टिक में मेरे होंठ ऐसे लगते हैं जैसे फास्ट बॉलर्स के जिंक एक्साइट वाले होंठ। मुसलसल फ़ोन पर आगे बढ़ रहे वक्त पर नज़र जमाए बैठा एसार बे-इख्तियार मुस्कुरा उठा। यानी सारी उम्र अपनी फ़ोटोज़ में ये दुर्गत नज़र आएगी मुझे। ऐसी कार्टून यादगारें किसी की नहीं होंगी दुनिया में। तुम इतनी देर से आए हो कि कितनी बातें तो भूल गई हूँ मैं। फ़ोन में पॉइंट्स लिख लेने चाहिए थे मुझे। आखिरी जुमला तासुफ भरी खुद कलामी था। अब कौन सी नींद? एसार ने फ़ोन बंद करके उसे देखते हुए सोचा। बहुत स्लो बोलती हो तुम, 5 मिनट कब के ख़त्म हो गए। फ़िलहाल एनर्जी नहीं मेरे अंदर फर बोलने की। 7 बजे से खाना खिला दिया था मम्मी ने, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं। नींद आ रही थी ना तुम्हें, जाओ सो जाओ। तुम्हारी बातों ने भगा दी सारी नींद। वो खड़ा हुआ। तुम्हें चीखना है और भूख भी लगी है? हाँ। तुम चेंज कर लो या ऐसे ही चलोगी? कहाँ? चीखने के लिए एनर्जी का इंतज़ाम करने? उसने कुछ देर उसे सवालिया नज़रों से देखा, मगर वो पलट कर अलमारी से टी-शर्ट निकालने लगा। वो भी ढीला जोड़ा बदलने उठ गई। 10 मिनट बाद दबे पाँव लॉन में पहुंचकर एसार ने बाइक यूं ही खींचकर गेट से बाहर निकाली ताकि शोर न हो, और कुछ आगे जाने के बाद शुरू की। बैठो, उसने पीछे आ रही सोमा से कहा। घर में भी तो खा सकते थे, उसने बैठते हुए कहा। एक दिन में जो माहौल बदला था, और जैसे शादी हुई थी सारे करीबी मेहमान भी घरों को चले गए थे। चीखती कहाँ तुम, घर में? वैसे किचन के सबसे करीब पापा और अम्मी का कमरा है।
اچھا، اس نے اسار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دراصل اسار کو بھی کھلی ہوا کی ضرورت تھی اور بھوک بھی لگی تھی۔ کمرے میں آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ سوما سے کیا اور کیسے کہیں کہ وہ اس کی بات سمجھ جائے۔ ازدواجی زندگی کی ابتدا کا سارا جوش، ساری خواہشیں ڈھیر ہو گئی تھیں جو یوں ڈیمانڈ پر دوبارہ جوان نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن سوما کے آغاز نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ گھر کے قریب انہیں اتنی رات گئے آملیٹ پاؤ والی ریڑھ ہی ملی۔ وہاں سے پیٹ پوجا کے بعد واپسی میں قدرے سنسان سڑک پر اسار نے بائک روک دی۔ یہاں جی بھر کے چیخ چلا لو تم۔ اسار، میں نے دو آملیٹ اور جانے کتنے پاؤ کھا لیے ہیں اور اب مجھے بے تحاشا نیند آ رہی ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے سیٹ سے پیچھے ہی لڑک نہ جاؤں۔ اس کی آواز پر بھی نیند کا غلبہ تھا۔ گھر ہی چلو اور میری گرفت ڈھیلی ہوئی نا تو دھیان رکھنا، میرا غصہ اور زبردستی کی شادی اپنی جگہ مگر ابھی مرنا نہیں ہے مجھے۔ اسار نے بائک آگے بڑھا دی۔ ویسے منگیتر کی خودکشی کی کوشش کے بعد پہلی رات بیوی ایکسیڈنٹ میں مر گئی تو اب تم بالکل چپ ہو جاؤ۔ بولنے تو آل فال چپ ہوئی تو اونگتے ہوئے گر جاؤں گی۔ ادھر خود شناسی کی انتہا تھی۔ گھر پہنچنے تک اس کی آل فال جاری رہی تھی۔ گیٹ سے ذرا دور اس نے بائک بند کی اور خاموشی سے اندر لا کر اس کی جگہ کھڑی کر دی۔ دبے پاؤں واپس کمرے میں آتے ہی وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ چیخنے پھر چلے گئے، سوما نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ وہ بھی دوسری طرف تکیے پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ یہ شب زفاف جیسی بھی گزری یادگار تھی۔ نیند کی وادی میں کھونے سے پہلے اس نے سوچا تھا۔ جب 2-3 آوازوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے اسار کا کندھا ہلایا اور آواز بھی اونچی کی۔ اسار! اس نے سستی سے آنکھیں کھولی۔ اب کیا ہوا؟ اسے یاد تھا کل ان کی شادی ہوئی ہے۔ تمہیں پھر بھوک لگی ہے یا کچھ سنانا رہ گیا تھا؟ اتنے مشکل نوب اور نل لگانے کی کیا تک تھی بھلا؟ اس نے منہ بنا کے ناراض سا احتجاج درج کیا۔ اسار نے بوڑھی آنکھیں کھولیں۔ وہ شاور میں بھیگ کے آئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ سوما جو اسے جگانے کے لیے جھکی تھی سیدھی ہوئی۔ غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ساری سمتوں میں گھما کے دیکھ لیا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ پانی بند ہوا۔ دور ہو کے اس نے دوپٹہ جھٹکا۔ اسار نے اندر جا کر شاور بند کیا۔ تمہیں کمرے اور واش روم کا ایک ٹور کروا دیتا ہوں ڈیمو کے ساتھ۔ اس نے مزید حادثوں کے پیش نظر واپس آ کر اعلان کیا۔ کیا تم روز اتنی دیر سے اٹھتے ہو؟ وہ اس کا مدعا سمجھ گئی۔ جب وہ میسر تھا تو وہ کیوں ٹور پر خوار ہوتی؟ کیا تم ایک دن کے لیے اس کمرے میں آئی ہو؟ ابھی کل رات ہی تم نے کہا ساری زندگی کے لیے میرے حوالے ہو۔ اس نے یاد دلایا۔ اس میں یہ کام شامل نہیں تھے، شامل نہیں کیے تھے میں نے۔ اس نے غسل خانے کی سمت اشارہ کیا۔ مجھے پیچیدہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ نوب، نہ انسان، نہ سچویشنز۔ اس کا انداز پھر روٹھا سا تھا۔ جانے کس سے ناراض تھی وہ، یا شاید سب سے ناراض تھی۔ لیکن اس کمرے کے باہر فی الحال سب کچھ کمپلیکیٹڈ ہے، اسار نے باور کروایا۔ اسی لیے میرا دل نہیں چاہ رہا بابا باہر جانے کا۔ وہ بستر پہ بیٹھ گئی۔ تو کیا باقی زندگی ہمیں اس کمرے میں بسر کرنی پڑے گی؟ وہ بھی بستر پہ بیٹھ گیا۔ میرا ہنسنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، رونے کا دل ہے۔ روم کی کیوں؟ زبردستی شادی ہو گئی۔ واش روم کے نوب سمجھ میں نہیں آ رہے۔ باہر سب پیچیدہ سا ہے جو تمہیں پسند نہیں۔ مہندی میں گول دائرہ بنا دیا۔ ڈریس لوز تھا، لپسٹک اور بس۔ اس نے ہاتھ اٹھائے۔ ورنہ میں دھاڑے مار مار کے رو پڑوں گی۔ پھر اب تم ہی بتاؤ اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اس کے سوال پر وہ سوچنے لگی، پھر بہت دیر بعد کسی فیصلے پہ پہنچی۔ صبر کے علاوہ اور ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اسار نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اور میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے تلافی کے لیے تم میرے ساتھ اچھا بیہیو کرو گے۔ لگے ہاتھوں اس نے کہہ دیا۔ ظلم میرے ساتھ نہیں ہوا کیا؟ تم انکار کر سکتے تھے، دادا ابا تمہاری بات مان لیتے۔ یہ تمہارا گمان ہے۔ دادا ابا ہر حال میں کل ہی شادی کروانا چاہتے تھے، تم نے کہاں دیکھا اور سنا کل انہیں؟ تو تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے؟ ہم دونوں رو دھو نہیں رہے، نہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، کیا پھر بھی اسے زبردستی، زیادتی اور ظلم کہیں گے؟ اس نے اہم نکتہ اٹھایا۔ ہم دونوں مجبور مگر شریف اور مچور بچے ہیں، اسی لیے مہذب انسانوں جیسا بیہیو کر رہے ہیں، لیکن بھولو مت ہمارے گھر والوں نے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا ہے۔ کوئی قیامت نہیں آتی اگر تمہاری شادی نہ ہوتی۔ 2 دن لوگ گوسپ کرتے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے، لیکن اب اس کے بعد جانے کتنا صبر کرنا ہوگا، اور وہ کب تک اور کیسے ہوگا مجھ سے؟ اس کے اندر کہیں پہلے ہی یہ مایوس خیال جگہ بنا چکا تھا کہ امن و امان سے یہ سب زیادہ دن نہیں چل سکے گا، اور وہ اس کیفیت اور خیال کو بلند آواز میں کہنے یا سوچنے سے کترا رہی تھی۔ تو آج سے ہم دونوں ٹیم صبر۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔
سوما نے چاروں نچار ہاتھ تھاما۔ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ حاضر جوابی مجھ تک ہی محدود رکھو۔ اس نے سوما کے ہاتھ چھڑانے سے پہلے مصافحے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ چپ رہنا میرے لیے مشکل ہے ویسے، پھر بھی کوشش کروں گی کہ یہ دنگا فساد مجھے بھی پسند نہیں۔ تھینک یو۔ اسرار نے ہاتھ ہٹا کر اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے تھے۔ دادا ابا، نثار اور اشرف بیگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ الفت ان کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سلام کرتی اسرار سے پہلے میز پر بیٹھی اور چائے کا تھرمس قریب کیا۔ بیٹی کے گھر ناشتہ لانے کی بھی فکر نہیں، الفت نے بائیں طرف منہ کر کے کہا، جیسے ادھر بیٹی والے دیکھ اور سن رہے ہوں۔ مطلب میں یہ ناشتہ نہیں کر سکتی؟ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس نے تھرمس درمیان میں ہی روک لیا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، اشرف بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ ان کی زوجہ کو اس کا یہ سنجیدہ جملہ تمسخر لگا۔ اس نے کپ بھرا اور تھرمس اسرار کی طرف کھسکا دیا۔ دادا ابا خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہوں نے وقت پر پوتے کی شادی کر دی تھی۔ انا کی تسکین چہرے سے ظاہر تھی۔ باقیوں کی تسکین کا انہوں نے اس سے پہلے بھی کب سوچا تھا جو اب فکر کرتے۔ باقی سب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ امی مجھے فریش چائے بنوا دیں۔ تھرمس کی چائے پینا اسے پسند نہیں تھا۔ الفت نے وہیں سے لبنہ کو آواز لگا کر چائے کا کہا، تم نے کتنے دن کی چھٹیاں لی تھیں؟ وہ خود مالک ہے، چھٹیاں کیوں لے گا؟ دادا ابا کو سوال ناگوار گزرا۔ میرا مطلب ہے کل رات کی اس کی بکنگ ہے فلائٹ کی۔ اسرار کو بھی یاد آیا۔ اوہ، یہ تو میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ اب یاد آ گیا نا تو کینسل کر دو۔ کینسل کس لیے بھائی؟ دلہا دلہن جائیں گے جیسے طے تھا۔ وہاں بس اشرف بیگ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سوما نے خفیف سا سر ہلا کر انکار کا خفیہ اشارہ کیا۔ لیں، دلہن خود نہیں جانا چاہتی؟ الفت کی بات پر ان دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تائی امی، ہفتہ بھر کے لیے کہیں جانا ہو تو کم سے کم ہفتہ بھر پہلے سے تیاری کرنا ہوتی ہے۔ یہ تو پھر ہنی مون ہے، وہ بھی اس شادی کا جس میں ایک دن پہلے دلہن بدل گئی۔ اس صاف کوئی پر سب اپنی اپنی جگہ مقدور بھر ششتر تھے۔ شارٹ نوٹس پر شادی کر لی۔ آپ سب کا سوچ کے تو ہر معاملے میں یہ امید نہ رکھیں۔ مجھے پلانڈ طریقے سے سب کرنا پسند ہے۔ اس کی آواز میں آخر تک پہنچتے پہنچتے ناراضگی گھل گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھو، تم نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے، اور میں بھی تو وہی کہہ رہی ہوں، کینسل کر دو۔ دلہن کی تیاری ہی نہیں ہے، وہ نہیں جانا چاہتی۔ الفت نے پہلے خود کو سنبھالا، تب ہی لبنہ چائے لے کے آئی۔ اس نے دور سے سوما کی بات سنی تھی اور اس وقت ساس کو دیکھ کر اسے بڑا مزہ آیا۔ ہاں تو دلہن کیوں نہیں جانا چاہتی؟ یہ اہم ہے۔ ذرا دیر پہلے حاضر جوابی والا وعدہ وہ بھول گئی تھی۔ جب تم دونوں کا دل چاہے تب چلے جانا۔ اشرف بیگ نے فضا میں پھیلی بے آرامی دور کرنی چاہی۔ جی پاپا، اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کے لیے آملیٹ بنا دوں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ الفت جو پلٹ گئی تھی پھر مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسرار کا معمول کا ناشتہ ہی آملیٹ تھا۔ مجھے کارن فلیکس دے دیں، اسرار نے کہا۔ سوما سر جھکائے چائے پیتی رہی۔ وہ اپنے گھر میں سب سے ناراض تھی، لیکن ادھر جائے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کا بہت سا ضروری سامان اپنے کمرے میں لانا تھا۔ سب ٹھیک رہا؟ تائی امی کا رویہ کیسا ہے؟ اور اسرار؟ ہانیہ کے بارے میں کچھ کہا اس نے؟ تم نے تو ضرور پوچھا ہوگا اس سے، آخر اتنے دنوں سے منگنی تھی ان کی۔ دادا ابا نے کچھ کہا؟ مطلب کسی نے تھینک یو کہا تمہیں وقت پر ان کی عزت بچانے کے لیے؟ امارا کے پاس اتنے سوال تھے کہ جواب سننے کا بھی وقت نہیں تھا۔ تم رکو تو وہ کچھ بولے بھی۔ بظاہر دور سے سب سن رہی سائیکا نے امارا کو ٹوکا۔ امارا چپ ہو گئی، وہ فوراً کچھ نہ کہہ سکی۔ اب بتاؤ بھی۔ امارا نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ سب ٹھیک رہا، کسی نے تھینک یو نہیں کہا، نہ کسی نے منہ بنایا، سب نارمل ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ سائیکا نے سکون کا سانس لیا، مگر امارا کی تسلی نہیں ہوئی۔ اسرار نے کچھ نہیں کہا؟ بہت کچھ کہا، لیکن وہ پرسنل باتیں، تمہیں یا کسی کو بھی کیوں بتاؤں؟ واہ ممی، دیکھیں اسے، ایک دن میں ہی بدل گئی ہے تو۔ اس نے حیرت سے مڑ کے ماں سے کہا۔ سوما سمجھدار ہے، سائیکا نے کہا۔ اس نے ماں کو دیکھا جو بکھرا سامان سمیٹ رہی تھی۔ یہ انہوں نے سچ کہا تھا یا ذومعنی بیان تھا، یا اس میں اس کے لیے کچھ اشارہ تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ امارا اور پھر ماں سیاہ دونوں کے پاس صرف باتیں، سوال اور شکوک ہی نہیں تھے، بلکہ اسے پڑھانے کے لیے بہت ساری پٹیاں بھی تھیں۔ ان دونوں کے دل اپنے دادا ابا اور تایا کے گھر والوں کے لیے ایک بھی اچھا خیال نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے نزدیک سوما کو سارے بدلے لینے کا موقع ملا تھا۔ اسے اتنی گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ اپنا سامان لیے جلد ہی واپس آ گئی۔ وہ الماری میں اپنے لیے جگہ بنا کر کپڑے اور دیگر سامان رکھ رہی تھی، تب لبنہ کمرے میں آئی۔
اس کے پاس بھی اس کے لیے عام یا اچھی باتیں نہیں تھیں۔ وہ اپنی ممانی یعنی ساس کے مزاج سے اسے آگاہ کرنے آئی تھی۔ نانا ابا اور نثار میرے ساتھ ہیں تو مجھے اتنی فکر نہیں، لیکن تم تو بالکل اکیلی ہو۔ جاتے جاتے کہا اس کا جملہ اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ احسار کے آتے ہی اس نے اپنا اکیلا پن اس کے سامنے پیش کر دیا۔ شادی ہوئی ہے، کوئی جنگ کا بکل نہیں بجا کہ ہلہ بولنے سے پہلے تمہارے ساتھ کون کون ہے یہ طے کیا جائے۔ اس گھر کی تاریخ اور حال دیکھتے ہوئے میدان جنگ بعید بھی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہوگا۔ اچھا اور مثبت سوچو تو سب ویسا ہی نظر آئے گا۔ یہ حقیقت سے نظر چرانا نہیں ہے۔ سوما، ہم بات نہ بڑھائیں، معاملات نہ الجھائیں، مصلحتاً خاموش ہو جائیں تو آدھے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے، اور ہم دوسرا فریق بننے سے انکار کر دیں تو جنگ چھڑ ہی نہیں سکتی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تم ابھی سے لڑائی، محاذ اور میرے ساتھ کون جیسی باتوں کو ذہن میں جگہ دوگی تو یہ سب روزمرہ کے معمول میں بھی شامل ہو جائے گا۔ اب تم یہ فلمی ڈائلاگ کہو گے کہ یہی میرا گھر ہے اور تمہارے ماں باپ ہی اب میرے ماں باپ ہیں، انہیں میں… احسار بے ساختہ ہنس پڑا اور اس نے منہ پھلا لیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، نہ تمہیں ایسا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ تمہارے تایا ابا اور تائی امی ہی ہیں، انہیں کچھ اور نہ سمجھو۔ پھر زیادہ نہ سوچو، بلکہ کچھ نہ سوچو۔ کل ہی تم نے کہا ہم میچور اور شریف ہیں، اور آج ایسی امچور بات؟ اس نے شرم دلانی چاہی۔ اچھا، اس کا ناراض اب بھی روٹھا سا تھا۔ تمہارا کوئی نک نیم نہیں ہے؟ اتنا سا تو نام ہے، اسے بھی کیا توڑنا مروڑنا؟ تمہیں اچانک نک نیم کہاں سے یاد آ گیا؟ جتنا تمہارا منہ پھولا رہتا ہے، سوما سلامت رکھ کر نک نیم غبارہ رکھا جا سکتا ہے، احسار نے کہا، اور عادتاً پھر اس نے ویسا ہی منہ بنایا۔ احسار ہنستے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ کام تو وہ شادی سے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، لہٰذا اب 24 گھنٹے گھر میں ہوتی تھی۔ الفت نے صبح کے ناشتے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی، رات کا کھانا وہ خود بناتی تھی اور دوپہر کا لقمہ۔ احسار کے علاوہ گھر کے باقی مرد نوکری پیشہ تھے۔ دونوں بہوؤں کے معاملے میں وہ معمولی اور چھوٹی موٹی بات یا غلطی بھی نظر انداز کرنے کی قائل نہ تھی۔ لبنہ جواب نہیں دیتی مگر کرتی اپنی مرضی تھی۔ اپنے کام اور معاملات میں وہ ان کا مشورہ یا حکم کچھ نہیں سنتی تھی، اور سوما جواب دینے کی عادت سے مجبور تھی۔ اسے روٹیاں گول نہیں بنتی تھیں، اور تقریباً روز ہی اپنی خوش دامن کی جانب سے اسے روٹی گول بیلنے کی ایک نئی ٹپ ملتی جو آزمانے پر بھی اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی تھی۔ ہماری اماں نے سب سے پہلے ہمیں گول روٹی بنانا ہی سکھائی تھی۔ ساس کا پسندیدہ تانا اکثر بہو کی ماں سے ہی منسوب ہوتا ہے۔ اس وقت سب کے پاس فرصت ہوتی تھی تائی امی، اب تو اماؤں کے پاس اتنا وقت ہے نہ بیٹیوں کے پاس۔ ابھی الفت نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے آگے جوڑا، اور نہ کھانے والے اب پلیٹوں میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، تایا ابا نیوز پیپر دیکھ رہے ہیں اور احسار موبائل۔ الفت میاں اور بیٹے کی طرف دیکھ کے رہ گئی۔ پہلے کے زمانے میں مرد حضرات بھی اتنے فارغ تھے کہ عورتوں کے کام میں مین میخ نکال کر ٹائم پاس کرتے تھے۔ سب یوں ہی فون کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک فائدہ تو یہی ہے اس کا۔ شکر تھا پہلے کے زمانے کے اس کے دادا وہاں موجود نہیں تھے۔ باتوں کے بجائے کام پر اتنی توجہ دیا کرو۔ میری روٹیاں بچپن سے ہی ایسی گول ہوتی ہیں جیسے پرکار سے دائرہ کھینچا ہو۔ انہوں نے اس کی بات بدلنے کی کوشش ناکام کی۔ تائی امی، روٹی کسی بھی شکل کی ہو بندہ کھا لیتا ہے، کچی اور سخت ہو تو کھائی نہیں جاتی۔ اور اس نے اشرف بیگ کو مخاطب کیا، تایا ابا روٹی کھانے میں کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ وہ اب بھی اخبار میں گم تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف انہیں ہی دو بدو جواب دیتی تھی، وہ باتونی مشہور تھی اور سب کے ساتھ ہی اس کا رویہ ایسا تھا، اس لیے وہ اس پر زبان درازی کا لیبل نہیں لگا پاتی تھی۔ آج کے دور میں تو گول روٹی پر ساس بہو والی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے انشاءاللہ ایک دن گول بھی بنانے لگوں گی۔ واپس باورچی خانے میں جاتے ہوئے اس نے کہا۔ احسار یوں ناشتہ کر رہا تھا جیسے دونوں کی باتیں اس کے کانوں میں پڑی ہی نہ ہوں۔ اول تو اس کا مزاج ہی یہ تھا، دوسرا اس نے نثار کو دیکھا تھا۔ ایسے وقتوں میں وہ کبھی ماں کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا تو کبھی بیوی کے لیے، اور اکثر اس کی ماحول نہ بگڑے کی یہ کوشش ہی ماحول بگاڑ دیتی تھی۔ پورے 15 دن ہو گئے ہیں میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس کی طرف دیکھ کر سوما نے اعلان کیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ جب اس نے بڑی دیر تک اس سے نظر نہیں ہٹائی تو احسار نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ مجھے اکیلے بڑبڑاتے دیکھا ہے کبھی؟ اکیلے ہوگی تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ بھی اس سے سیکھ رہا تھا۔ سوما نے ہونٹ سختی سے بند کر کے اسے گھورا۔ سوری، وہ مسکرایا۔ میں نے سنا نہیں، پھر سے کہو۔ مجھے باہر جانا ہے۔ ابھی؟
شام میں یا رات میں؟ اوکے، ڈنر باہر کریں گے۔ چھٹی کے دن ہی وہ گھر میں ہوتا تھا۔ ابھی وہ باہر جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اسرار کی خالہ اور ان کی بیٹی آ گئیں۔ لبنہ ہر اتوار کو میکے جاتی تھی، اسے ہی مہمان نوازی کے آداب نبھانے پڑے۔ الفت نے انہیں کھانے کے لیے روک لیا۔ اس نے منہ پھلا کر اسرار کو دیکھا جس نے بے بسی سے کاندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ ان دونوں کو بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑا تھا۔ کھانے کے بعد بھی ان کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لبنہ اور نثار بھی آ گئے تھے۔ جلد ہی ہے، حد ہی ہے اب تو۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ سمین کے واہیات لطیفوں اور چھچھوڑے ون لائنرز پر کلس رہی تھی اور اب اس کی برداشت جواب دے گئی۔ تائی امی الگ ان پر واری صدقے جا رہی تھی۔ ضرور اسرار نے انکار کیا ہوگا ورنہ ہانیہ نہیں، تائی امی نے اسے ہی بہو بنانا تھا، اس نے سوچا۔ اس خیال نے پل بھر میں اس کی نظریں بھی بدل دیں اور اب تک خالہ بانجی کی بے ضرر لگ رہی محبت سے بے نکل گیا۔ 11 بجے جب وہ اٹھیں تو الفت نے اسرار کو انہیں گھر چھوڑ آنے کا حکم دیا۔ ان کے جانے کے بعد خالص بیویوں اور بہو والے انداز میں جتانے کے لیے وہ بھی اپنے میکے چلی گئی تھی۔ یہ الگ بات خود اس لاشعوری حرکت کے محرک سے بے خبر تھی۔ اسرار کی کار گیٹ سے اندر آئی تو وہ بھی اس طرف آ گئی۔ سوری یار، اسے دیکھتے ہی اسرار نے ماسٹت کی۔ میں نے پورا موڈ بنا لیا تھا، پیزا ہٹ جانا ہے اور مجھے پلاؤ پر گزارا کرنا پڑا۔ اب گھر آئے مہمانوں کو بھگایا تو نہیں جا سکتا نا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں آئے۔ ابھی چلو۔ آرائشی میز کے سامنے والی کرسی پر اس کا نکالا جوڑا رکھا تھا، قریب ہی سینڈل بھی تھی۔ اب موڈ نہیں میرا۔ اس نے آگے آ کر چوڑیاں اور کان کے آویزے دراز میں ڈال دیے۔ حسب عادت منہ پھولا تھا۔ تیار نہ ہو ایسے ہی چلو۔ باہر جانے کی سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ میری تیاری ہوتی ہے۔ اس نے ملامتی نگاہ اس کے سپرد کرتے ہوئے اس کی معلومات بڑھائی۔ تو تیار ہو کے چلو۔ سمین کی باتوں نے سر میں درد کر دیا ہے۔ وہ کپڑے ہینگر میں لگا کے الماری میں رکھنے لگی۔ کیسے برداشت کرتے ہو تم؟ مجھے ایک بات پہ ہنسی نہیں آئی اور تمہیں دیکھ کے لگ رہا تھا اس سے فنی پہلے بات ہی کبھی کوئی نہیں سنی۔ مہمانوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے یار، اسے آداب اور مروت کہتے ہیں۔ اس کی مرضی نہ دیکھ کر وہ بھی سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ مہمان نوازی میں مہمان کو خوش کرنا بھی شامل ہے۔ وہ الماری سے ہٹ کر بستر درست کرنے لگی تھی۔ نظر آ رہا تھا کتنا خیال تھا تمہیں اس کی خوشی کا۔ اس کی خوشی کا؟ وہ کار کی چابی اور موبائل تپائی پر رکھتے ہوئے ٹھٹکا۔ کچھ ایسا ہی حال سوما کا بھی ہوا۔ تم بھی تھک گئے ہو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، جلدی سے چینج کر کے لائٹ بند کر دو، اس نے ذرا دیر پہلے والے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے تیزی سے کہا۔ اسرار اس کے قریب آیا اور انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس کے چہرے پر خوشگوار اور معتجب سا تاثر تھا۔ بیویوں والا پہلا ری ایکشن ہے یہ تمہارا۔ ایسا نہیں ہے، اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ بس پلان خراب ہوا، اسی لیے موڈ آف تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اسرار نے چاہتے ہوئے بھی مزید نہیں چھیڑا۔ رات میں کروٹ بدلتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تو دوسرے سرے پر سوما پلنگ کی پشت سے ٹک کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سرہانے سے فون اٹھا کر وقت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے ٹیک ہٹایا اور تکیہ جگہ پہ رکھ کر لیٹنے کی تیاری کی۔ مجھے جیلس فیل ہو رہا تھا۔ اسرار کی طرف پشت کر کے لیٹتے ہوئے اس نے اقرار کیا۔ اسرار نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ تم اب تک جاگ کر یہ سوچ رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوار کی سمت منہ کیے ہوئے تھی۔ اب آ گیا؟ سو جاؤ سویٹ ڈریمز۔ وہ مسکرا رہا تھا، آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ سوما کا چہرہ سرخ تھا۔ آج سے پہلے اسے یہ بات کبھی اس شدت سے محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر موجود ہوتا ہے۔ تم تو ایسے خوش ہو وہاں جیسے لو میرج کر کے گئی ہو۔ ہیں؟ مطلب تمہیں کچھ تو ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے دادا ابا کو اور باقی سب کو بھی، آخر عزت رکھی تھی ان سب کی ہم نے۔ ایٹیٹیوڈ دکھانے سے کیا ہوگا؟ برے وقت میں کام آئے ہیں ہم ہی، جن کو الزام دیتے تھے کہ ناک کٹوا دی۔ یہ احسان جتانا تو بنتا ہے ہمارا۔ احسان تو وہ بھی جتا رہے ہیں ادھر کے ممی ابو کو ان کی غلطی کے باوجود موقع دیا۔ اس کا موقع تم نے دیا ہے انہیں، پہلے دن سے اکڑ کے رہتی۔ مجھے سکھانے سے اچھا ہے تم خود چلی جاتی۔ دیکھیں امی سے۔ امارا ماں کی طرف پلٹی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اسے امارا کی بات کا اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا ماں کی خاموشی نے دکھ دیا تھا۔ ادھر آئی تو تائی اور ان کی سہیلی کی باتیں سن لی۔ دادا کے آگے کچھ بول ہی نہیں پایا میرا بیٹا۔ نہیں تو پتہ ہے تمہیں تو پتہ ہے کتنا فرما بردار ہے وہ، میرا دل دکھتا ہے اسے دیکھ کے۔
کہا تم سے کچھ کہتا کہاں ہے وہ، لیکن ماں ہوں، سب جانتی ہوں۔ ایک تو اس لڑکی میں ذرا جو سمجھ ہو، جو منہ میں آئے بول دینے کی بیماری ہے اسے، اور سنجیدہ مزاج ہے میرا بیٹا، کبھی کوئی تکرار اور بحث نہیں کی کسی سے، اور اس کی ہی قسمت ایسی نکلی۔ سوما اس کی پسند اور مزاج کے بالکل الٹ ہے، سب کے آگے سر جھکا دیا، اپنی خوشی پیچھے ڈال دی۔ وہ پہلے ہی کم بولتا ہے اور اب یہ تو اسے منہ بھی کھولنے نہیں دیتی۔ ان کے چہرے کے تعصب نے اسے دکھی نہیں بلکہ ان سے زیادہ افسوس میں مبتلا کر دیا۔ اتنے دنوں میں وہ ان کے بیٹے کو ان سے زیادہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج نہیں تھا، اس نے گھر کے امن اور سکون کے لیے خود کو ایسا بنا لیا تھا۔ یہ ماں بیٹے کو زبردستی دکھی بنائے بیٹھی تھی کہ بہو اور شادی ان کی مرضی اور پسند سے نہیں ہوئی تھی، اور ادھر دوسری ماں اور بہن اس بات پر نالا تھی کہ دشمنوں کے گھر وہ اتنی خوش کیسے رہ رہی تھی، حالانکہ اس گھر میں اسے زور زبردستی سے اسی لیے دھکیلا گیا تھا کہ ان کے دشمن ان سے راضی ہو جائیں۔ کمرے میں آئی تو احسار پلنگ پہ بیٹھا بڑے انہماک سے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا ہی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اسے دونوں طرف کی سوچ پر افسوس تھا، اور سب سے زیادہ دادا ابا پر۔ یہ رویے اسے ہمیشہ بے سکون رکھتے تھے۔ سب کو لگتا تھا اسے ان سب کی پرواہ نہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اس سرد جنگ میں شامل نہیں تھی، مگر یہ جنگ سب سے زیادہ اس پہ اثر انداز ہوئی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی، اس کے خیالات پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ احسار کو اس کی بے آرامی محسوس ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو سوما؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر ہلایا۔ ایک احسار ہی ہے جس کی سوچ اور رویہ منفی نہیں، اس نے سوچا۔ وہ پہلے اس گھر کے مکینوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی تھی۔ عید، بقرہ عید یا ایسے موقعوں پر وہ ان کے یہاں آتے تھے، یا جب کوئی بیمار ہوتا تو ابو عیادت کے لیے سب کو زبردستی گھسیٹ کر لے جاتے تھے۔ آتے جاتے سامنا ہوتا تو دعا سلام اور دو چار باتیں بس۔ نثار کا انداز بھی دادا اور ماں باپ جیسا تھا، وہ انہیں دیکھتے اور مخاطب بھی ایسے کرتے تھے کہ وہ مجرم ہیں، گرے پڑے لوگ جن سے نرمی اور تکریم سے بات نہیں کی جا سکتی۔ احسار ایسا نہیں تھا، وہ حد المقدور نظر انداز کر کے گزر جاتا تھا۔ کبھی بات ہوتی بھی تو انداز میں نفرت، حقارت یا سختی نہیں ہوتی تھی۔ سوما؟ وہ باہر سے آتے ہی ایسے منہ چھپا کے پڑ گئی تھی، اسے لگا کہیں رو تو نہیں رہی۔ اس کا لہجہ پرتشویش تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کے قریب آیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم دیکھو ٹی وی، اس نے تکیے میں چہرہ چھپاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کسی نے کچھ کہا؟ اس کی آواز بھیگی سی تھی۔ وہ واحد تھا جس کی سوچ تانوں، شکایتوں اور رنجشوں کے گرد نہیں گھومتی تھی۔ وہ سب کو لے کر اور راضی رکھ کر چلنے والا انسان تھا۔ سائیکا کی سوچ اس کے بچپن سے ہی گھر والوں کے لیے بغض اور برائی سے آلودہ تھی۔ اسے تو معصوم، صاف آگوش شاید بچپن میں بھی نہیں ملی تھی۔ اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ سوما؟ احسار کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا اور یوں ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے رونے لگی۔ ارے وہ گڑبڑا کیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی رونا آ رہا ہے۔ سیدھی ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے۔ تم اس طرف گئی تھی، وہاں کسی نے کچھ کہا؟ میں کب کسی کی باتوں پہ روئی ہوں؟ آنسو پوچھتے ہوئے وہ ہنسنے لگی۔ تم تو اپنی رخصتی پر بھی نہیں روئی تھی۔ وہی تو، وہ اٹھ بیٹھی۔ وہی تو، اس نے اسی کے انداز میں کہا۔ کوئی بڑی بات ہوئی ہے جو رو رہی ہو؟ مجھے بڑی باتوں پر رونا نہیں آتا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر فخریہ جتایا۔ ہماری شادی پر نہیں آیا تھا۔ اچھا تو وہ چھوٹی بات بتا دو جس نے رلایا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم باقی سب سے الگ ہو، اور تم تو ساری دنیا سے الگ ہو، تو کیا اس بات پہ مجھے بھی رونا چاہیے؟ وہ ہنسنے لگی۔ احسار مسکرا دیا۔ عام صورتحال میں وہ کبھی سوما کے لیے سوچ سکتا تھا، نہ شادی کے لیے ہاں کر سکتا تھا۔ وجہ سوما کے لیے پسندیدگی یا ناپسندیدگی نہیں تھی، بلکہ دونوں خاندانوں کے بیچ کا تعلق تھا۔ پہلے سے کڑوے کسیلے رشتوں میں ایک نیا رشتہ قائم کر کے وہاں مٹھاس کی امید ابز تھی۔ وہ اسے اتنا ہی جانتا تھا جتنا گھر کے چوکیدار یا کام والی ماسی کو، اور اب شادی کے بعد جیسے وہ ایک اجنبی سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ روز اسے جاننا، پرکھنا، سمجھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں صبح خرام تھے، کسی نے آگے بڑھنے میں پہل نہیں کی تھی۔ کچھ اندیکھا انجانا ان کے درمیان حائل تھا جو سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود انہیں روکے ہوئے تھا۔ اس کی دوست کی منگنی تھی اور وہ احسار سے کہہ چکی تھی کہ شام میں اسے اس کے گھر چھوڑ دے۔ اس نے 4 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے تائی امی کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تو اس سے پہلے تائی امی تیار ہو کے اس کی منتظر تھیں۔ ابھی آپا کا فون آیا تھا، ان کی ساس ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، میں ان کے ساتھ انہیں دیکھنے جا رہی ہوں۔
विजिटिंग आवर्स अभी हैं, तुम ज़रा लेट जाना मगरिब के बाद। भाभी तो है ना, किसी एक की मौजूदगी घर में काफ़ी थी। कुछ देर पहले उसकी बहन आई थी, वो दोनों शॉपिंग को गई हैं, मैं निकल रही हूँ। वो दरवाजे से ही पलट गई। पहली बार उसका सच में दिमाग खराब हुआ था। भाभी को भी तो रोका जा सकता था, जवाब भी उसे मालूम था, क्यों नहीं रोका। उनके कुछ कहते ही ऐसे मौक़ों पर दादा अब्बा लुबना के हक़ में ऐलान कर देते थे। उसने एसार को पैगाम भेजा कि मगरिब के बाद आए और उधर से आए ओके पर वो कितनी देर तक स्क्रीन को घूरती रही। शुक्र था कि उल्फत मगरिब से पहले आ गई। उसने भी सोचों को लगाम दी कि सहेली की खुशी गारत नहीं करनी थी। वो चूड़ियाँ खनकाती और दुपट्टा संभालती उसके बगल वाली नशिस्त पर बैठी तो एसार ने बगौर उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, मेहंदी नहीं लगाई। सोमा ने उस जहालत पर उसे बुरी तरह घूरा। कुछ गलत कह गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल दागा, तुम क्या मेहंदी को भी लिपस्टिक और लाइनर की तरह समझते हो? अम्मी को शौक नहीं और घर में दूसरी कोई खातून भी नहीं, इसलिए ये मालूमात आमा है, जनरल नॉलेज। वो उस नाजुक वक्त में खातून पर रद्द-ए-अमल देने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, तो सहूलत से उसे नज़रअंदाज किया। इस तरक्की याफ्ता दौर में कुछ भी हो सकता है। मेहंदी ने भी कुछ तरक्की की है, लेकिन अभी बहुत तरक्की बाकी है। उसने अफसोस से सर हिलाते हुए साइड मिरर में देखते हुए झुककर बाल पीछे किए, फिर सीधा होकर गले की नाजुक सी चेन और लॉकेट को दरमियान में दुरुस्त किया। लेने कब आऊँ? उसने कनखियों से उसे देखा। वो पैर आगे करके ज़रा झुककर सैंडल्स को देख रही थी। मैं कॉल करूँगी तो आ जाना, ज़्यादा दूर नहीं है। अब दुपट्टा दोबारा से ओढ़ते हुए उसकी नज़रें मुनासिब आईने की मतलाशी थी। तुम सकून से बैठ जाओ। उसने जिस तरह कहा वो चौंक कर थम गई, फिर धीमे से सीधी होकर बैठी। मैं शादी के बाद पहली दफ़ा अपनी सहेलियों से मिलूंगी तो उन्हें नज़र भी तो आना चाहिए। पहले और अब का फ़र्क, आदतन रवायतन ही वो रूठ गई। मेरी शादी में मेरी कोई सहेली भी शामिल नहीं हुई थी। शादी से पहले वाली सोमा मुझे याद ही नहीं, वरना फ़र्क बताता। किसी को खुश करने की कोशिश करो तो पहला असूल याद रखो, सारे का सारा सच नहीं कहना। सोमा ने हाथ उठाकर बड़े दर्द भरे अंदाज में उसे सबक पढ़ाया। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम्हारा शौहर कभी नज़रबाज नहीं रहा। अपनी कज़न याद होने और नज़रबाज होने में भी बहुत फ़र्क है। मैं तुम्हें भूला कहाँ था? उसने हैरत से गर्दन घुमा के उसे देखा। सोमा ने गहरा सांस लिया। हम ये मज़ाकरात यहीं एंड करते हैं, वरना मुझे गुस्सा आएगा और मैं। वो फिर आईने में अपना जायज़ा लेने लगी। ओके, वो मान गया। वो मतलूबा जगह पहुंच गए तो एसार ने कार रोकी और उसकी सिमत रुख किया। तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं, मेकअप भी ठीक है, तुम अच्छी लग रही हो, रिलैक्स होके जाओ और एंजॉय करो। पहले ही ये कह देते तब से मैं इतनी कॉन्शियस थी। क्लच थाम कर वो उतरने लगी। थैंक यू। दरवाज़ा बंद करके वो खिड़की में झुकी। कॉल करूं तब आ जाना। उसने मुस्कुरा कर सर हिलाया। वापसी में वो उसे अंदर ले गई कि उसकी सारी सहेलियों को उससे मिलना था। उसका बाजू थामे वो उसे सबसे मुतारिफ़ करा रही थी और वो एक नई सोमा को देख रहा था। वो अपनी दोस्तों में काफ़ी मकबूल थी। उसकी सहेलियों ने उन दोनों की ढेरों तस्वीरें भी खींची और अब कार में उसे सब मौसूल हो रही थी। हमारी शादी से अच्छी तो ये तस्वीरें हैं। वो फ़ोन में तस्वीरें जूम करते हुए बड़ी खुश थी। मुझे बताया तो होता, मैं भी रेडी होके आता। उसने दिल मोह लेने वाली तैयारी के साथ मुस्कुराती सोमा को देखा। वो दफ्तर से उसे लेने गया था। अच्छा ही हुआ वो सारी ऐसे ही। वो रवानी में बोलने लगी थी कि रुक गई। यार तुम लगती तो नहीं इतनी जेलस टाइप। उसने उसी वजह में सर झुकाए फ़ोन को देखती सोमा को दिलचस्पी से देखा। मैं हूँ भी नहीं उस टाइप की। उसने फ़ोन बंद करके क्लच में रखा। बस अपनी चीज़ों की हिफाजत की आदत है। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए खिड़की की सिमत चेहरा मोड़ लिया और एसार का बेसाख्ता कहकहा गूंज उठा। एक शादी तो आनन फानन हो गई थी, मगर अब अम्मारा की शादी पूरे एहतमाम से की जा रही थी। असगर बेग ने जब इस रिश्ते के लिए उनकी रजामंदी मांगी तो दादा अब्बा ने जो तुम सबकी मर्ज़ी वाला गोल मोल जवाब दिया, इनकार नहीं किया था। यही उनकी रज़ा का इशारा था और वह बहुत खुश थे कि सोमा से एसार की शादी का फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ है। अब्बा अब उनसे इतने खफा नहीं जितने पहले थे। उसका भी ज़्यादा वक्त उधर गुजर रहा था। अपनी शादी में जो अरमान रह गए थे वो उन्हें अब पूरा करने की कोशिश कर रही थी, मगर हर कदम पर सब उसे उसकी रूखी पीखी शादी की याद दिला ही देते थे। इस वक्त भी एसार ने उसे अपने मखसूस रूठे से अंदाज में कमरे की सिमत जाते देखा। इस वक्त दादा अब्बा और अशरफ बेग के साथ फूफा और उसके मामू भी थे। वो चाह कर भी फ़ौरन उनके घेरे से निकल नहीं सका।
کچھ دیر بعد ضروری فون کال کا بہانہ بنا کر وہ اسے ڈھونڈتا کمرے میں آیا۔ تم فنکشن چھوڑ کے ادھر کیوں آ گئی؟ آج ماں یوں تھی اور وہ اس کی مناسبت سے تیار ہوئی پلنگ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی۔ اسے شوق تھا اور آج دل سے سچنے کا موقع ملا تھا۔ اس وقت وہ زرد گوٹا پٹی والے لمبے فراک میں چوڑیوں اور جھمکوں کے ساتھ ماتھے پر ٹیکا بھی لگائے تھی۔ لائنر اور مسکارے سے سجی آنکھیں، سرخ لپسٹک اور ہاتھوں میں مہندی، اس کی چھب آج معمول سے مختلف تھی۔ میرے زخموں کے بکھیے ادھیڑ رہے ہیں، بھر بھر کے نمک پاشی ہو رہی ہے، ایک بار پھر ارمانوں کی خون کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ ذرا آسان لفظوں میں اور اتنی سنگین مثالوں کے بغیر کہو پلیز۔ میری مایوں مہندی کچھ نہیں ہوئی، نہ کزنز نے چھیڑا نہ ادھم مچایا، مجھ سے زیادہ وہ سب صدمے میں تھی اور اب کہہ رہی ہیں سوما تمہاری باری کے مزے بھی اب ہم لے رہی ہیں۔ تمہاری شادی سے بور شادی آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اور وہ، ان کی باتیں اور وہ سارے ہنگامے مجھے اپنی عجیب سی شادی کی یاد دلا رہے ہیں اور مجھے سچ میں افسوس ہو رہا ہے۔ کوئی فنکشن ہوا نہ ڈھنگ کی تصویریں، میرے تو شادی کے کپڑے تک نہیں بنے تھے، کیا کیا نہیں یاد آ رہا، اسی لیے آ گئی ادھر، ورنہ میری شکل دیکھ کے پھر ایک نیا ٹریک شروع ہو جانا تھا۔ تمہارا یہ افسوس ختم کرنے کے لیے کیا ہمیں دوبارہ شادی کرنا ہوگی؟ وہ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ سوما نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ جو ہو نہیں سکتا وہ کہہ کر اور دل نہ دکھاؤ میرا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی پلنگ پہ بیٹھ گیا۔ ابو کہیں گے میری چھٹیاں نہیں ہیں، ممی کو خرچے یاد آئیں گے، امارا کہے گی جب میری ایک بار ہو رہی ہے تو اس کی 2 بار کیوں، اور ماسیہ کہے گی آپ ہی کی دوسری بار چھوڑیں اور میری منگنی وگنی کر دیں۔ وہ ذرا ٹھہری۔ ہاں تمہاری ہو سکتی ہے دوبارہ، پہلے والی کسی کو پسند نہیں تو سب خوشی خوشی اپنی پسند سے دوسری لانے کو تیار ہو جائیں گے، تمہارے ارمان تو پھر بھی رہ جائیں گے۔ یعنی؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ اس ساری بات میں تمہیں اپنی دوسری شادی پر اعتراض نہیں؟ یار تمہارے ارمان ادھورے رہ جانے کا افسوس اس اعتراض سے بڑا ہے۔ اول دن سے ان کے بیچ کچھ بھی سیدھا تھا نہ سادہ تھا۔ وہ اس افسوس سے متاثر ہوئے بغیر سابقہ وضع میں آ گئی۔ وہ پیر لٹکائے ہی پیچھے بستر پر لڑک گیا۔ ویسے باقی سب کے ساتھ میری پسند بھی اہم ہے اور تم مجھے پسند ہو، ایسار نے کہا۔ جھوٹ پٹ سے اور تیزی سے اس کے منہ سے نکلا۔ بھولو مت ہماری شادی سے 2 دن پہلے تم ہانیہ سے شادی کرنے جا رہے تھے۔ اس نے پیچھے دیکھتے ہوئے اسے جتایا۔ شادی سے پہلے تو مجھے تمہاری شکل بھی یاد نہیں تھی۔ اس صاف کوئی پر وہ ٹھیک ٹھاک دل ملا اٹھی۔ پسند تو اب شادی کے بعد آئی ہو، اس نے فکرہ مکمل کیا۔ مڑ کر اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی سوما کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ پھر سامنے دیکھنے لگی اور اسی وقت ایسار نے کھینچ کر اسے بھی پیچھے پلنگ پر گرایا۔ تمہیں ہر وقت کسی نہ کسی بات پر کٹتے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے سوما کی طرف کروٹ لی۔ جو ہونا تھا ہو گیا اور اچھا ہوا۔ میں خوش ہوں کہ میری زندگی میں ہانیہ نہیں تم آئیں۔ سچ میں؟ سچی۔ اور اس لیے اب ہماری شادی کا افسوس مت کیا کرو۔ ہاں تمہیں میں نہیں پسند تو پھر تمہارا افسوس کرنا بنتا ہے۔ وہ چپ چاپ چھت کو دیکھنے لگی۔ مطلب تمہارا افسوس نامہ جاری رہے گا؟ اس نے کونی بستر پہ ٹکا کر ہتھیلی کنپٹی پر رکھی۔ وہ اب بھی چپ رہی۔ سوما، ایسار نے پکارا۔ میں سوچ رہی تھی تم مجھے پسند ہو یا نہیں۔ اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ ایسار کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ پھر چند پل ان کے درمیان معنی خیز سی خاموشی چھائی رہی۔ ایکسل شیٹ والی بکواس نظر انداز کر دوں تو تم مجھے برے نہیں لگتے؟ اسے ساری عمر نظر انداز ہی کرو اور آئندہ جو ہو نہ سکا اس کا رنج مت کرنا کہ جو ہوا وہ ان معمولی رسموں سے زیادہ اہم اور خوبصورت ہے۔ ایسار نے اس کے ماتھے کا الٹا پڑا ٹیکا درست کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ چھوئی موئی سی خواہشوں کی پریاں ان کے درمیان اتر آئیں۔ ان دھڑکتے لمحوں میں ایک خوبصورت رسم پوری ہونے جا رہی تھی کہ دروازے کے قریب قدموں کی چاپ ابھری اور سوما جھٹ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو سب وہاں ڈھونڈ رہے ہیں سوما آپی۔ دروازے میں اس کی 10 سالہ کزن ذکرا کھڑی تھی۔ سب سے کہہ دو سوما آپی کہیں گم ہو گئی ہیں، مل نہیں رہی۔ وہ بھی اٹھ کے بیٹھا۔ تبھی دور سے دادا ابا کی پکار سنائی دی۔ میں دادا ابا سے کہہ دیتی ہوں تم کہیں گم ہو گئے ہو، مل نہیں رہے۔ اس نے ہنستے ہوئے آگے آ کر ذکرا کا ہاتھ تھاما۔ ان سے کہنا فضول ہے، وہ پاتال کھنگالنے کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے باہر نکل گیا۔ یہ فرما برداری؟ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تائی امی وہ پرجوش سی باورچی خانے سے ہی آواز لگاتی باہر آئی۔ کہاں گئیں؟ انہیں وہاں نہ پا کر اس نے ایسار سے پوچھا۔ دادا ابا کو بلانے گئی ہیں۔
دیکھو کتنی گول روٹی بنی ہے مجھ سے۔ اس نے فخریہ انداز میں پلیٹ ایسار کے سامنے رکھی۔ آج اتوار تھا اور لبنہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے یہ اس کی آخری روٹی تھی۔ گول تو ہے، اس نے روٹی کو دیکھ کر سر ہلایا۔ اتنی اچھی روٹی بنائی اور اتنا ٹھنڈا ری ایکشن۔ اس نے کمر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے جوش میں ساس کو دکھانے آئی تھی کہ آج ان کا شکوہ دور ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ملی اور شوہر نامدار ذرا متاثر نہیں ہوئے تھے۔ ایسے کاموں پر حوصلہ بڑھانے کے لیے انعام دیا جاتا ہے، ہاتھ چومتے ہیں لوگ، پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، یہ سب تو دور، مجھے ڈھنگ سے شاباشی دینے والا بھی نہیں کوئی۔ اس نے منہ پھلایا۔ ابھی آگے مزید کہنے جا رہی تھی کہ ایسار نے اس کی کمر پہ رکھا ہاتھ ہٹایا اور اس کے کال کے مطابق حوصلہ بڑھایا۔ سوما کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ روٹی 2 ہاتھ سے بنتی ہے۔ اس نے فوراً دوسرا ہاتھ پیچھے کیا۔ ویسے تم باتیں بھی اچھی بناتی ہو۔ اس کا پیچھے والا ہاتھ جھٹ کھلے منہ پہ رک گیا۔ دور سے دادا ابا کی آواز آئی تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور بابا اور باورچی خانے کی سمت دوڑ لگائی۔ چند سیکنڈز میں ہی اتنا کچھ ہو گیا تھا۔ وہ باورچی خانے میں بھی ہاتھ پیچھے کیے کھڑی تھی۔ فائنلی سوما کی گول روٹی۔ ان دونوں نے اپنی کرسیاں سنبھالی۔ ایسار نے پلیٹ اٹھا کر ماں کے سامنے رکھی۔ آ جاؤ تم بھی۔ انہوں نے تنقیدی نظر ڈال کر پلیٹ ایک طرف سرکائی اور باورچی خانے کی سمت رخ کر کے اسے بلایا۔ کب تک ادھر چھپی رہتی، آنا ہی پڑا۔ 1 2 نہیں، ساری روٹیاں ایسی گول بننی چاہیے، انہوں نے مشقت سے بنی گول روٹی توڑتے ہوئے کہا۔ ہر شکل کی روٹی کے آخر بے شکل بننے والا فلسفہ بیان کرنے کے بجائے خلاف عادت اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ہر گول روٹی پر سوما کا انعام پکا۔ ایسار پہلی بار ماں اور بیوی کے درمیان کدا۔ اسے کاہے کا انعام؟ الفت نے تنک کے کہا۔ وہ تو ہمیں ملنا چاہیے، کتنے دن سے مختلف نقشے کھا رہے ہیں۔ وہ دونوں مسکراہٹ چھپائے چپ چاپ اپنی پلیٹوں پر جھکے تھے۔ نثار کا تبادلہ حیدرآباد ہوا تھا اور وہ اگلے ہفتے لبنہ کو لے کر وہاں جا رہا تھا۔ اس نے آج یہ فیصلہ والدین کو سنایا تھا۔ الفت اس بات پر ناراض تھیں کہ اجازت تو دور، اس نے مشورہ تک نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پہلے جا کر خود وہاں سب انتظامات کرے، چند ماہ رہ کر دیکھے اور سب مناسب لگے تب ہی لبنہ کو لے جائے۔ وہ غلط تو نہیں تھی، مگر نثار کا کہنا تھا کہ مناسب ہو نہ ہو یا جیسا بھی ہو، جب وہ ہر حال میں بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو ساتھ ہی لے جانا ٹھیک ہے۔ اور بات بڑھتے بڑھتے روایتی رنگ اختیار کر گئی۔ آخر میں دادا ابو نے فیصلہ سنایا اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ نے ایک کو اجازت دی تو دوسرا بھی یہی کرے گا۔ الفت سسر کی خاموشی پر اور برہم ہو رہی تھی۔ یہ ایک طرح سے ان کی حمایت تھی۔ ایسار کی نوکری نہیں کہ اسے کہیں جانا پڑے۔ سائقہ کی بیٹی کو آپ نے اس کی بیوی بنایا، کل کو وہ اسی شہر میں الگ گھر لے کر رہنے کا شوشہ چھوڑ دے تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ نثار کے اس فیصلے کی وجہ بنائے گی کہ انہیں جانے دیا تو اب ہم بھی جائیں گے۔ وہ اسے بلا ضرورت نہ صرف اس معاملے میں گھسیٹ رہی تھی بلکہ سائقہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہیں اس کی ربا سرشست اور نیت کا بھی یقین تھا۔ باورچی خانے میں کھڑی سوما کو دکھ ہوا۔ آپ بھی تو کچھ کہیں۔ الفت کو شوہر پر بھی غصہ تھا۔ پہلے وہ باپ کے سامنے چپ رہتے تھے، اب بچوں کے آگے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا اب۔ دادا ابا کی کڑک آواز گونجی۔ فیصلہ ہو چکا، نثار اور لبنہ ایک ساتھ حیدرآباد جائیں گے، ایسار اور سوما ہمیشہ یہی رہیں گے۔ لو جی، ہو گیا فیصلہ، اس نے سوچا۔ جن کا لینا دینا بھی نہیں ان کا بھی انہیں اپنی مرضی کرنے دی تو دیکھنا ایک دن ہم بوڑھے تنہا رہ جائیں گے اس گھر میں۔ اب وہ رو رہی تھی۔ ایسار؟ دادا ابا کی پکار پر وہ چونکی۔ ایسار کب آیا؟ وہ اس وقت گھر نہیں تھا۔ کیا تم کبھی بھی یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ دادا ابا میرا ہاں یا نا میں جواب دو۔ ان کا انداز حکمیہ تھا۔ نہیں۔ ہو گئی تسلی؟ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ دادا ابا شاید اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ الفت اب اشرف بیگ کے سر تھیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ دادا ابا کو ان کی بیٹی پٹیاں پڑھا رہی ہیں۔ بیٹا سسر دونوں ان ماں بیٹی کی مٹھی میں ہیں اور یہ سب دیکھ کر سوما کے بھی جلد پر نکل آئیں گے۔ ایسار پر بھروسہ رکھو، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ تایا ابا کی بات پر وہ سٹول پہ بیٹھ گئی۔ سب کو ایسار پہ بھروسہ تھا، ایسے میں کیا وہ بھی اس پہ بھروسہ کر سکتی تھی؟ کیا یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ممکن تھیں؟ ایک بار پھر اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ اسے ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا،
اچانک کسی دن کسی بات پر اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا جائے گا اور ایثار بس یہیں آ کر اس کی سوچ مفلوج ہو جاتی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر تک باورچی خانے میں بیٹھی رہی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی مگر سب بھول کر جب وہ وہاں سے نکلی تو ہال میں صرف الفت بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے سے گزر جانے لگی تو ان کی آواز آئی، تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ایثار تمہیں اس گھر سے لے جائے گا۔ میں نے کب کہیں جانے کا کہا، اور میری کس بات سے لگا آپ کو کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ یہ ڈھکوسلے ایثار کے سامنے کرنا۔ ان کا انداز ہمیشہ سے مختلف تھا۔ سب جانتی ہوں میں، اندر اندر تم ماں بیٹی کی کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ خود ساختہ مفروضات کا کوئی علاج نہیں، اس کے سامنے کوئی دلیل اور ثبوت کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اتنے دنوں سے ان کے سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے لگنے لگا تھا کہ تائی امی اسے اتنا ناپسند نہیں کرتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ کسی اور کی حرکت، کسی اور کا غصہ اور معتوب وہ ٹھہری۔ وہ بات بڑھائے بنا وہاں سے جانے لگی کہ پھر پیچھے سے انہوں نے کہا، یاد رکھو دادا کے ایک حکم کی دیر ہے، ایثار تمہیں ہاتھ پکڑ کے باہر کر دے گا اور وہ دن آئے گا ضرور۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی کہ وہ مزید زہر افشانی نہ کرے۔ جب سے سوچتے سوچتے اس کا ذہن سارے ممکنات اور متوقع صورتحال سوچ چکا تھا۔ ایثار غسل خانے سے باہر نکلا تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کال کی تو فون بھی نہیں تھا تمہارا۔ اس طرف گئی تھی۔ اس نے تولیہ کرسی کی طرف پشت پہ ڈال کر اسے دیکھا۔ ہیلو؟ اس نے سامنے آ کر چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ میں یہاں تک بھری ہوں۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دھکا بھی لگا نا تو بری طرح پھٹ پڑوں گی، اس نے تنبیہی انداز میں کہہ کر اکیلے رہنے کی خواہش کا اندیا دیا اور اس کی سمت پشت کر لی۔ ایثار پھر سامنے آیا، اس کے سر پر وہیں ہاتھ رکھا جہاں اس نے رکھا تھا اور اس کا رخ پورا اپنی طرف کیا۔ دھکا لگ گیا، اب پھٹ پڑو، خالی کر لو خود کو۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر پھر کچھ تنبیہ کرنا چاہی لیکن الفاظ منہ سے نکلے ہی نہیں۔ رونے میں کیا شرمانا، ایثار نے جیسے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ واقعی پھٹ پڑی۔ ارے تم تو اس معاملے میں کافی بے شرم ہو۔ اس نے ماحول ہلکا کرنا چاہا۔ وہ دونوں ہاتھ سے چہرہ ڈھانپے زاروں کی تار رو رہی تھی۔ اتنے آنسو کس بات پر؟ اس نے شانوں سے پکڑ کر اسے پلنگ پر بٹھایا۔ وہ کچھ کہے بنا روتی رہی۔ ایثار نے بمشکل اسے چپ کرایا۔ تم اتنی ناسمجھ اور کمزور تو نہیں کہ یوں رونے لگو؟ وہ بھی اس کے سامنے ٹک گیا۔ ایثار، تم اور میں بہت مختلف ہیں۔ ہم دونوں کا مزاج، زندگی برتنے اور گزارنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ دادا ابا اب تک ابو اور ممی کو سزا دے رہے ہیں، انہوں نے انہیں معاف نہیں کیا۔ تائی امی بھابھی کو دل سے قبول نہیں کر پائیں اور ہم دونوں پر رک گئی۔ ہم دونوں کیا؟ ہم دونوں اتفاق سے اس بندھن میں بندھ گئے ہیں، ورنہ یہ ناممکن تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جیسے بھی بندھے ہوں اب راضی ہیں اور یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے ایثار۔ اس کی آنکھ میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ واضح طور پر حیران ہوا۔ اس کے چہرے سے الجھن صاف ظاہر تھی۔ امی یا دادا ابا نے پھر کچھ کہا ہے تم سے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ تو صاف ہے تم ان کی باتیں اور میری نہ سن چکی ہو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تمہیں الگ ہونا ہے؟ اس کی آواز میں حیرت تھی نہ بے یقینی۔ عام سے انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن ہم دونوں کو زندگی سے مختلف چیزیں چاہیے، ہماری اس سے توقعات اور مقصد بھی مختلف ہیں۔ وہ کیا؟ مجھے انصاف اور تمہیں امن و سکون۔ میں نے کوئی ناانصافی کی تمہارے ساتھ؟ اب کہ وہ حیران تھا۔ ابھی تک تو نہیں۔ تم اوور تھنکنگ کا شکار ہو سوما، مجھے صرف تم چاہیے ہو، جو ہو جیسی ہو ویسی اور کچھ نہیں۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ میری ہے، اور میں وہ پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہمارے بیچ ایک دیوار کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرے بے تحاشا باتیں دراصل میرے اندر کی بے کلی اور خلا ہے، جو میری آواز کے شور سے کچھ کم ہو جاتا ہے۔ کسی بڑے مفکر یا فلاسفر نے کہا تھا، انصاف کے بنا امن ناممکن ہے، اور میرا یقین بھی یہی ہے۔ میرے 23 سالہ تجربے اور مشاہدے کے بعد میرا ایمان ہے کہ انصاف کے بنا امن اور سکون نہیں رہتا، نہ دل میں، نہ زندگی میں، نہ گھروں میں، نہ رشتوں میں۔ سکون کے لیے محبت کافی نہیں۔ ممی ابو کی زندگی اس کی مثال ہے۔ انہوں نے گھر والوں کے خلاف جا کے محبت حاصل کی تھی، مگر بعد میں انہی گھر والوں کی وجہ سے زیادہ وقت لڑتے رہتے ہیں۔ دادا ابا نے انہیں گھر میں جگہ دے دی، دنیا کے لیے ممی کو قبول بھی کر لیا، لیکن معاف نہیں کیا۔ پوتے نے محبت کی، نواسی نے محبت کی، ان کی خوشی خوشی شادی کروا دی۔ کم سے کم
اس کے بعد تو انہیں ممی ابو کی رسی چھوڑ دینی چاہیے تھی، مگر ابو کی نافرمانی اور غلطی کی قیمت وہ اب تک وصول کر رہے ہیں۔ 2 بیٹوں کے خاندان اور ان کے بچوں کے ساتھ دادا ابا نے ایک سا رویہ نہیں رکھا، عدل نہیں کیا۔ وہ ممی ابو سے خفا تھے بھی تو ہم تینوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بچپن سے ہمیں وہی پیار اور توجہ دی ہوتی جو تمہیں اور نثار بھائی کو دی، تو ہمارے دل میں بھی شاید ان کی وہی عزت اور مقام ہوتا جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ تو ہمارے نام تک نہیں لیتے تھے۔ وہ سربراہ تھے تو ظاہر ہے ان کے بعد سب نے اس رویے کی تقلید کی، اور ابو اور وہ دادا ابا کو پہنچائی تکلیف کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش میں اکثر بیوی بچوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں۔ ان کا رویہ بھی عدل کے منافی ہے۔ رشتوں کا مقام یہاں کسی نے متعین کیا ہی نہیں، تو اس کے تقاضے اور حدود کیا طے کرتے کہ کسی کو خوش رکھنے کہاں تک جانا ہے، کہاں سے دوسرے کے ساتھ زیادتی شروع ہوتی ہے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے دوسرے کا دل دکھانا کب تک ٹھیک ہے۔ دادا ابا اور پھر ابو ممی کے رویے نے ہم سب کو اس گھر سے متنفر اور دور رکھا۔ ممی ابو کو پوری کوشش کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ ان کا فرض تھا کہ ہم بچے اپنے دادا اور تایا کے گھر والوں سے بد دل نہ ہوں۔ وہ ذرا سا رکی۔ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ممی ابو نے پہلی اور آخری اولاد والا پروٹوکول اور محبت بیچ والی کو نہیں دی۔ میں ہمیشہ پیچھے رہی یا نظر انداز ہوتی رہی۔ ان کی اس ناانصافی نے مجھے ہمیشہ بے چین رکھا۔ میں نے بھی اس بات کو دل میں نہیں رکھا، ہمیشہ برملا اظہار کیا کہ امارہ اور ماسیہ کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے، مگر اس کے بعد بھی میں بے سکون ہی رہی۔ اس امتیاز کی وجہ سے میری مکمل شخصیت میں کئی خلا ہیں، کئی کمیاں ہیں۔ محبت اور پسند پر اختیار نہیں ہوتا۔ کوئی ہمیں زیادہ پسند ہے، کسی سے ہمیں زیادہ محبت ہے، تو اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز جو اس سے زیادہ اہم اور ہم انسانوں کے اختیار میں ہے، وہ ہے سلوک میں انصاف اور مساوات، ظاہری رویوں میں اعتدال اور برابری۔ محبت کم زیادہ کریں کہ اکثر اس معاملے میں انسان بے بس ہے، مگر سلوک تو ایک سا کریں۔ ظاہری رویے سے دوسرے کو کمی کا احساس تو نہ کرائیں، اسپیشلی والدین۔ یہ میرا اور ممی ابو کا معاملہ ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں محض اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس عدم توازن نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں، اور انصاف کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ حیران اور کچھ اداس بغور اسے سن رہا تھا، جانے کب سوما کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ اسے نہیں علم تھا دیوار کے اس طرف بظاہر عام سی اور خوش مزاج کزن کس محرومی کا شکار بھی ہے۔ تم اختلاف، بحث اور لڑائی سے بچنے اور امن قائم رکھنے کی خاطر سب کی سن لیتے ہو، مان لیتے ہو، خود کو پسے پشت ڈال دیتے ہو، اور مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ سب کو خوش رکھنے والا تمہارا مزاج ایک دن ہمارے درمیان بھی یہی سچویشن لے آئے گا، جہاں انصاف کا ترازو بیلنس نہیں رہے گا، اور جہاں ناانصافی ہو وہاں دل میں برائی آ ہی جاتی ہے، امن سکون قائم نہیں رہتا۔ تمہارے امن قائم رکھنے والے رویے سے ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی تائی، امی اور باقی سب کے لیے منفی جذبات اور انتقامی خیالات جمع ہو جائیں۔ میں نے ساری عمر خود کو ان سے بچایا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس گھر کے مکینوں کی طرح اپنے دل میں دوسروں کے لیے تلخی نہ رکھوں، شکوے اور باتیں جمع نہ کروں، خواہ کسی کو ناپسند نہ کروں۔ میرا نیچر، عادتیں اور زیادہ بولنا بھی اس لیے ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اور کوئی ناانصافی نہیں چاہیے۔ میں نے عہد کیا ہے کسی کو اپنے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں کرنے دوں گی۔ آنسو گالوں پر پھسل آئے اور اس نے سر جھکا لیا۔ اب تم اتنے اہم ہو گئے ہو کہ مجھے بہت کچھ برا لگ جاتا ہے جو پہلے نہیں لگتا تھا۔ تمہیں بھی پتہ ہے میرے اندر بیویوں والی محبت سے پہلے بیوی والی جلن جاگی تھی۔ مجھ پر ہر وقت یہ خوف سوار رہتا ہے، دادا ابا تمہیں کچھ حکم دیں گے اور تم اس سے بولا نہیں کیا۔ سوما، ایسار نے ہاتھ چھوڑ کر اس کے آنسو پوچھے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ ہی تعصب بھرا نہیں تھا، چہرے کے تاثرات بھی افسردہ تھے۔ ہاں؟ اس کی حیرانی بڑی بے ساختہ تھی۔ آج سے پہلے کسی نے اتنا گھما پھرا کہ آئی لو یو نہیں کہا ہوگا، ایسار نے بڑے دکھی انداز میں کہا۔ وہ اس وقت بے حد دکھی تھی۔ اس نے مان لیا تھا ان کا ایک ساتھ رہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، اور اگلی بات وہ یہی کہنے جا رہی تھی، مگر ایسار کی بات پر اگلی ساری باتیں اس کے ذہن سے محو ہو گئیں، اور وہ بھی ایسا روتے ہوئے۔ میں اتنی سیریس ہوں، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ سچ میں خفا ہو گئی۔ مجھے یقین ہے تم سیریس ہو، تم بھی یقین کرو میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ مسکرایا مگر چہرہ پر سوچ تھا۔ تمہارا تجربہ، مشاہدہ، تجزیہ سب ٹھیک ہے، یہی سب تھوڑا بہت میں نے بھی کیا ہے۔ سنو گی؟ سوما نے سر ہلایا۔
زندگی میں آئیڈیل سچویشنز نہ کے برابر ملتی ہیں. تم جس کی امید کر رہی ہو وہ ناممکن تو نہیں، لیکن آئیڈیل ہی ہے کہ محبت کم زیادہ ہو مگر رویے انصاف کے ترازو کو بالکل بیلنس رکھیں. سکون اور امن کے لیے سب سے پہلی قربانی ہمیں خود دینی پڑتی ہے. محبت، سکون، انصاف، سارے رشتے اور ان سب کی خوشیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں اتنا ہی سمیٹنا چاہیے جتنا سنبھال سکیں. سب کچھ قریب اور پرفیکٹ رکھنے کی کوشش مسلسل مشقت ہے کہ یہ نہ پھسلے اور وہ نہ چھوٹے. بندہ بس تھکتا ہے، انجوائے کچھ نہیں کرتا. رشتوں میں بھی ترجیحات سیٹ کر لیں تو آسانی ہو جاتی ہے. جیسے مجھے اس تعلق میں ہر حال میں ایماندار رہنا ہے، یہاں بغض نہیں پالنا. زیادہ الجھنیں پیدا ہونے لگیں تو تھوڑا فاصلہ رکھ لینا ہے. یہ تعلق اتنا خاص ہے کہ تھوڑا کمپرومائز کر لینا ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے تھوڑا جھک جانا ہے وغیرہ. ہاں، یہ مانتا ہوں کہ والدین کا رویہ سب بچوں کے ساتھ ایک سا ہونا چاہیے. یہاں انصاف لازم ہے مگر اس کے علاوہ سب کچھ برابری کا یہاں کم ہی ملتا ہے. یعنی میری اتنی محبت اور فکر ادھر بھی ہو یا جتنا میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں بالکل اتنا ہی مقابل بھی کرے. ایک بار میں جھکا تو اگلی دفعہ وہی جھکے. معافی اور درگزر کا حساب بھی برابری کا رہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سب میں ایک پلڑا ہمیشہ جھکا ہی رہتا ہے. ان شارٹ، تعلقات میں پرفیکٹ جسٹس اور بیلنس مشکل ہے. وہ ذرا دیر کو ٹھہرا تھا. ان سب کے ساتھ کہوں گا کہ مجھ پہ بھروسہ کرو سوما. پرفیکٹ زندگی اور پرفیکٹ ماحول کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن میری وجہ سے تمہارے اندر کوئی بےکلی بے چینی نہیں اترے گی، یہ وعدہ. یہ سچ ہے کہ مجھے گھر اور اپنی زندگی میں شانتی پسند ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میں ان ریزنیبل فیصلے نہیں کرتا. ذرا دیر پہلے روتے ہوئے وہ سوچ چکی تھی کہ انہیں الگ ہو جانا چاہیے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. وہ دونوں ساری عمر اس تنگ رسی پر چلیں، ہمیشہ خدشات سر پر ڈولتے رہیں اور گھر والے انہیں الگ کرنے پر کمر بستہ ہوں. اس سے اچھا تھا اس وقت راستے الگ کر لیے جاتے. اسی خیال نے اتنا رلا دیا تھا مگر اس پل احسار کی بات اسے نادم کر گئی. وہ حد درجے نا امید اور کنوتیت کا شکار ہو گئی تھی جبکہ وہ مثبت اور پر امید تھا. میں اب بھی مانتی ہوں احسار کے عدل کے بنا امن ممکن نہیں، اور میں اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ ابھی تم سے کہنے والی تھی ہمیں آگے بڑھنے کے بجائے ابھی الگ ہو جانا چاہیے. اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا. اور میں مانتا ہوں کلیئر پرائیورٹیز کے ساتھ رشتہ اور سکون قائم رکھنے کی صرف ہماری اپنی خواہش ہی کافی ہوتی ہے. پھر ہم اس کی خاطر خوشی خوشی سب کچھ کر لیتے ہیں. اور اس نے پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے. میں کہنے والا تھا اب جب کلیئر ہے کہ ہم اس ساتھ سے خوش ہیں تو ہمیں خوشی خوشی التوا میں پڑے معاملات بھی نپٹا لینے چاہیے. سوما نے سر اٹھایا اور احسار کی نگاہوں سے ہو رہی معاملات کی تشریح اسے سرخ کر گئی تھی. ارے ادھر کیوں آ گئے؟ آہٹ پر وہ پلٹی تو احسار اندر آ رہا تھا. گرمی ہے بہت، وہیں بیٹھو، بس ہو گیا، میں بھی آ رہی ہوں. اس نے آخری روٹی توے سے اتارتے ہوئے کہا. اتوار کا دن ہی وہ دوپہر میں گھر ہوتا تھا. میں گول روٹیاں چیک کرنے آیا ہوں. اس نے ہاٹ پاٹ میں جھانکا. آج تو ایک بھی پرفیکٹ گول نہیں بنی. وہ ہنسنے لگی. اور تم اس پہ خوش ہو؟ دکھی کیوں ہونا اس بات پہ؟ یہ ہوتا ہے جب بنا محنت کے انعام ملے تو لوگ محنت سے جان چھڑاتے ہیں. اس کی بات پر اسے زور سے ہنسی آ گئی. اسی وقت الفت اندر آئی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا. انہیں یاد نہیں آیا اس سے پہلے کب وہ ادھر آیا تھا. بہت بھوک لگی ہے امی، اسی لیے دیکھ رہا تھا کتنا وقت ہے. بیٹھو، لگا رہی ہوں میں ٹیبل. انہوں نے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی سوما کو ناگواری سے دیکھا. خیال رکھا کرو لیٹ نہ ہو. جی. خلاف معمول اس نے جتایا نہیں کہ دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی 2 بجے ہیں اور یہی وقت ہے کھانے کا. آپ دادا ابا اور تایا ابا کو بلا لیں، تب تک میں کھانا لگا دیتی ہوں، اس نے مصروف انداز میں کہا. وہ کچھ کہے بنا چلی گئی. مرچ مسالے حساب سے ڈالا کرو، یہاں کوئی مریض تو نہیں ہے؟ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی انہوں نے تنک کے کہا اور بغور ان کا چہرہ دیکھتی عادت کے برعکس وہ چپ ہی رہی. اسے اس لٹکنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی. اگلے دن ایک نیا امتحان لینے بیدار ہوا تھا. بازار میں تائی امی سے ہانیہ کی امی ٹکرائیں اور ایک دوسرے کے لیے زمانہ بھر کا غصہ دبائے 2 عورتوں کا سامنا حسب دستور طوفان لے آیا. الزام تراشی اور نئے نئے انکشافات کے دوران رازوں سے پردہ اٹھا اور اصل تباہی سوما کی زندگی میں مچی.
جس دن ہانیہ نے زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں نگل لی تھی اس دن صبح اسے فون کال موصول ہوئی تھی جس میں اسے اثار کی غلط عادتوں اور برے کردار سے باخبر کیا گیا تھا۔ ہانیہ نے جب یہ بات گھر میں کہی تو فون کا وقت سب کو مشکوک لگا۔ سب کا خیال تھا یہ کسی حاسد اور دشمن کی شرارت ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اچھی طرح چھان بین اور تسلی کرنے کے بعد ہی رشتہ طے کیا تھا۔ اثار کے متعلق ان کی معلومات میں کوئی قابل گرفت بات نہیں تھی۔ معاشرے میں اور جان پہچان والوں میں دادا ابا کا نام اور مقام تھا۔ بزرگوں کا خیال تھا اس نازک وقت میں ایسی بات کہنا یا تصدیق کی کوشش کرنا کہیں شادی مشکل میں نہ ڈال دے کہ دادا ابا کا مزاج بھی سب جانتے تھے۔ غور و فکر اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی کسی سے کچھ نہ کہا جائے۔ شادی کے بعد دیکھا جائے گا کب اور کس سے کہا جائے کہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ کوئی اسے اس مشکوک فون کال کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بڑوں کا یہ فیصلہ ہانیہ کو منظور نہیں تھا اور جب کسی نے اس کے تحفظات کو توجہ اور اہمیت نہیں دی تو اس نے نیند کی گولیاں کھا لی۔ پڑھی لکھی سمجھدار اور باشعور بیٹی کی اس حرکت نے اس کی والد کو بھی ICU میں پہنچا دیا۔ اس کی امی نے رو رو کے برا حال کر لیا۔ شوہر اور بیٹی کی حالت کے بعد وہ کسی قیمت پر اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ ہی منحوس تھا اور یہ اللہ کی جانب سے بروقت اشارہ تھا کہ آگے نہ بڑھا جائے۔ اس کے بعد ہانیہ کے چاچا نے دادا ابا کو فون پر نکاح سے منع کر دیا۔ ہانیہ نے کافی دن بعد ماں کو بتایا کہ فون کس نے کیا تھا۔ وہ اپنے خیر خواہ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن جب اسے اثار اور سوما کی شادی کا علم ہوا تو اسے اپنے استعمال کیے جانے اور بے وقوف بن جانے پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہانیہ کے والد کی طبیعت کے پیش نظر بڑوں نے طے کیا تھا کہ اسے مزید لمبا نہ کھینچا جائے۔ ظاہر ہے آمنے سامنے یہ سب کہنے سننے کے بعد گرما گرمی بحث اور لڑائی جھگڑے ہونے ہی تھے۔ ساری احتیاط اور درگزر آج بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اصل الزام اس مخبر کا نام معلوم ہونے کے بعد ہی لگے تھے اور اب الفت غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب ان کی ملی بھگت تھی ابا، اسی لیے تو فوراً بیٹی دے دی ہمیں بیٹی دے دی، یہی تو ان کی منشا تھی۔ ہم کیسے ان کے ہاتھوں کھلونا بنے؟ ہمارے خون میں نہیں ایسی چالاکیاں۔ ان کی اونچی آواز سن کر وہ دونوں بھی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ کیا ہوا امی؟ اثار نے پوچھا۔ انہوں نے اسے انسنا کر کے پیچھے کھڑی سوما کو کھینچ کر سامنے کیا اور کوئی سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی کمرہ زناٹے دار تھپڑ کی گونج سے بھر گیا۔ امی؟ اثار اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے اس اچانک واقعے پر بے یقین سا ماں اور بیوی کے بیچ آیا۔ تکلیف کے مارے سوما کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ حیران تھی مگر بے یقین نہیں۔ وہ لاشعوری طور پر ہمیشہ اس لمحے کی منتظر رہتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اس کی چھٹی حس اسے ہمیشہ اشارے دیتی رہتی تھی۔ الفت نے پوری قوت سے اثار کو ایک طرف کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ نکلو ابھی میرے گھر سے، کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری یہاں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اثار تیزی سے دونوں کے آگے آیا اور سوما کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے جڑایا۔ یہ کیا کر رہی ہیں امی آپ؟ تم چپ رہو۔ وہ پھر سوما کی طرف لپکی تھی کہ اثار نے اسے اپنے پیچھے چھپایا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ آپ کس لیے اتنا غصہ ہیں؟ الفت مارے غصے کے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ انہیں سوما کو نظروں سے دور کرنا تھا اور وہ دیوار بن کے کھڑا تھا۔ ہانیہ کی سوسائڈ کی کوشش اور شادی سے انکار۔ اشرف بیگ کی تھکی سی آواز ابھری۔ اس دن ماسیہ نے اسے فون کر کے تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی تھیں کہ تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے اور بھی ایسے کئی جھوٹ۔ سوما کو پورا کمرہ گھومتا محسوس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اثار کا بازو تھاما۔ اثار کو بھی دھچکا لگا تھا۔ یہ سب ان کی ملی جلی سازش تھی۔ شادی توڑوانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ اس گھر میں آئے، ہمارے سر پہ مسلط ہو۔ ایسے تو یہ کبھی نہ ہو پاتا۔ ابا آپ بلائیں انہیں اور اسے چلتا کریں ابھی اور اسی وقت۔ میں اب ایک سیکنڈ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس میں سوما شامل نہیں ہے امی؟ اثار کی آواز اسے دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی جانب ایک نظر ڈالے بنا ہی یقین سے کہا تھا، زندگی کی بڑی بڑی خوشیاں کبھی کبھی ایسے حالات میں ملتی ہیں جب ان پر رونا ہی آتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ تیورا کر سسر اور شوہر کی طرف پلٹی۔ کیسے اس کی طرفداری کر رہا ہے؟ انہوں نے سر پہ ہاتھ مارا۔ پیچھے کھڑی سوما کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑی۔ اثار نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ہونٹ خشک اور سفید ہو رہے تھے۔ بحث چھوڑ کر اس نے اسے قریب صوفے پر بٹھایا اور خود ہی پانی لینے باورچی خانے میں گیا۔ پانی پینے کے بعد ہوش بحال ہوئے تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اپنے لیے ان چہروں پر شفقت اور محبت تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر اس وقت وہاں جو نفرت تھی وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اثار نے پوچھا اور وہ سر گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں نفرت نہیں ہے۔ اسے خوشی ہوئی اور مسرت
کا یہ احساس اگلے پل درد کی لہر بن کے اسے رلا گیا۔ اسے گھر چھوڑ آؤ احسار، دادا ابا کی سرد آواز آئی۔ وہ کھڑا ہوا۔ بحث مت کرو احسار، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی الفت نے ٹوکا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ احسار اس کی طرف مڑا۔ مجھے بھی اپنے گھر والوں سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ اس نے باہر جانے والے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہیں رہنا، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں، الفت نے کہا۔ دادا ابا، امی، پاپا۔ دہلیز کے قریب اس نے احسار کو سنا جس نے باری باری سب کو مخاطب کیا تھا۔ آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں سوما کو سزا دوں گا، اس سے بدلہ لوں گا یا اسے چھوڑ دوں گا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ احسار کی طرف سے اسے جو شبہ رہتا تھا وہ غلط نکلا تھا، مگر وہ خوش نہیں ہو سکی۔ اب اسے اپنے انصاف کی پکار بے معنی لگ رہی تھی۔ غلطی، خطا، گناہ سب اس کی بہن نے کیا تھا، تو اس وقت انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نہیں نکال رہا تھا، بلکہ یہ اس کے خود وہاں سے چلے جانے کا وقت تھا۔ اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ دادا ابا کی گرجدار آواز پر اس کا دل کانپا تھا۔ پورچ تک ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شادی کا فیصلہ ہمارا تھا، یہ فیصلہ بھی ہمارا ہوگا۔ اپنے حصے میں آتے ہوئے اس نے آخری بات سنی تھی۔ پہلے تو مازیہ نے ماننے سے انکار کیا اور کہا یہ ہانیہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب اس کے کڑے استفسار پر مازیہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا تو اسے 2-4 جھانپڑ لگانے اور برا بھلا کہنے کے بعد سائیکا نے ایکشن پلان مرتب کیا۔ کسی کے سامنے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے یہی کہیں گے کہ ہانیہ اور اس کے گھر والے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مازیہ نے کسی کو فون نہیں کیا تھا۔ سوما سے شادی انہیں برداشت نہیں ہو رہی، اسی لیے جھوٹ کے سہارے یہ رشتہ توڑوانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ریکارڈنگ ہوئی تو امارا کا سوال غلط نہیں تھا، ایسا ہوتا تو وہ اب تک سنا چکے ہوتے۔ سائیکا بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اگر سنا بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم ڈٹے رہیں مازیہ تم وہ سمت توڑ کر پھینک دو۔ مازیہ جیسے ذہنی طور پر وہاں تھی ہی نہیں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ انہوں نے شوہر کو پکارا۔ مہربانی کر کے اپنے ابا کے سامنے پگھل مت جانا، یہاں بھی آپ کی بیٹی کا سوال ہے، خدا کے واسطے اب بچوں کا سوچیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ عسکر بیگ چپ تھے، لیکن پریشانی ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ وہ سچ کہہ کر باپ کے سامنے ایک بار پھر سر نہیں جھکانا چاہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ڈٹھائی سے جھوٹ کہہ کر سر اونچا رکھنا انہیں آسان لگ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سچ مان لیا تو وہ کبھی ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اور سوما کا کیا؟ وہ اسے نہ لے جائے تو؟ امارا کا اگلا سوال تھا۔ سائیکا نے بیٹی کو دیکھا، وہ پتھریلے سے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ تم احسار کو منانے کی کوشش کرو، وہ مان جائے تو باقی سب کی ضرورت بھی نہیں۔ احسار مانے گا؟ وہ کب گھر والوں کے خلاف گیا ہے؟ امارا ہمیشہ درست نکتے اٹھاتی تھی۔ ایسا ہوا تو؟ سائیکا نے گہرا سانس لیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ سوما یوں بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، ہم نہیں زبردستی کی تھی، اس کے لیے اچھا ہی ہوگا اگر ابھی الگ ہو جائے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ایسے ہی سنبھالا جا سکتا ہے سب۔ وہ شوہر کو دیکھ کر کچھ نرم پڑی۔ اگر ابھی کمزور پڑ گئے تو ساری عمر سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ ویسے انہیں غیروں کی باتوں پر یقین کر کے یوں سوما کو گھر سے نکالنے سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہی کہاں ہیں۔ وہ تو بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، کب ہمیں شرمندہ کریں، نیچا دکھائیں، باتیں سنائیں، الزام لگائیں۔ وہ اس وقت چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال بنی ہوئی تھی۔ مجھے ابا کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اتنی مشکل سے شادی کے بعد وہ ذرا نرم پڑے تھے اور اب پھر وہ چپ ہو گئے۔ ان کی فکر، پریشانی، گھبراہٹ کچھ چھپا نہ تھا۔ اب تم بھی کچھ کہو، امارا نے سر جھکا کر خاموش سوما سے کہا۔ ہاں، تم کچھ الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، بلکہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس بار صرف میں بات کروں گی۔ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ اب تو ہم ہی پہل کر دیں گے تعلقات ختم کرنے میں۔ آپ کو باپ سے ملنا ہے تو ملتے رہیں، اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا ان سے۔ سائیکا نے ایک اور فیصلہ سنایا۔ ایسا انتہائی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، عسکر بیگ نے سختی سے کہا۔ بہت سن لی آپ کی، اب آپ مجھے اور بچوں کو مجبور نہ کریں۔ ہم آپ کو نہیں روکتے، مگر آپ ہم سے امید نہ رکھیں۔ عسکر بیگ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سوما کی آواز ابھری۔ مجھے لگتا تھا آپ دونوں نے میرے ساتھ ہمیشہ غلط کیا، اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی کا مجھے ہمیشہ افسوس رہا، لیکن آج میں پہلی بار اس کے لیے خوش ہوں ممی کہ میں آپ سے امارا مازیہ جتنی قریب نہیں، میرے اندر نفرت نہیں۔ کیا بکواس ہے اب یہ؟ امارا کی آواز اونچی تھی۔ ابو، وہ باپ کی طرف مڑی۔ آپ نے کبھی دادا ابا سے پیر پکڑ کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی؟ ان سے کہا ان کی نافرمانی کا آپ کو پچھتاوا اور افسوس ہے؟ انہیں ناراض کر کے ایک جائز کام کیا اور پھر انہیں راضی کرنے کے لیے ان کی اتنی ناجائز باتیں مانتے گئے کہ آپ کا اور ممی کا
اس کو لے کر ہمیشہ جھگڑا ہوتا رہا۔ آپ نے اپنے گھر اور اپنے والد کے لیے کوئی حد مقرر ہی نہیں کی کہ اس حد سے آگے جا کر دونوں میں سے کس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ دونوں کی لڑائیوں کے دوران سنی باتوں اور اس ماحول کا اثر ہے کہ آپ کے بچے تایا، تائی، دادا اور کزن جیسے رشتوں میں اور ان رشتوں کے لیے اپنے جذبات میں خلوص اور محبت شامل نہیں کر سکے۔ اور آج ہمارا یہ حال اسی وجہ سے ہے ابو کہ یہاں بیٹھ کر جھوٹے سچے پلان بنا رہے ہیں۔ صرف فاصلے اور برائی ہی نہیں بلکہ ان کی تکلیف اور پریشانی سے ہز اٹھانے والی بیمار سوچ نے ماضیہ سے فون کروایا تھا۔ اس کے اس جھوٹ نے دادا ابا کو ہمیشہ کے لیے منا لینے کا موقع دیا۔ آپ نے بیٹی کی مرضی، اس کی خوشی نظر انداز کر کے اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اور اب اس نے ماں کو دیکھا۔ اب ایک اور غلطی کے جواب میں معافی مانگنے کے بجائے آپ خود کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے جھوٹ کہیں گے اور اپنے مطلب، انا اور نفرت محبت کے لیے پھر بیٹی کی مرضی اور خوشی داؤ پر لگائیں گے۔ دادا ابو اور تایا ابا کی فیملی کے لیے آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کو اس سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ اب بھی آپ کو یہ سوچنے کی فکر نہیں کہ حالات اس نہج پہ آئے تو کیسے اور کیوں۔ آپ کے اولاد میں اتنا زہر اور نفرت بھری ہے کہ ماسیہ کو زندگیوں سے کھیلنا بھی ہنسی مذاق لگا، اور آپ اب بھی اس پر فکر مند نہیں۔ آپ کے رویوں نے بچوں کی زندگی اور مزاج کس قدر بگاڑ دیے ہیں، اس پر سوچنے کے بجائے آپ اب بھی الٹے سیدھے طریقوں سے ان لوگوں سے نپٹنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میری سوچ آپ سب سے مختلف ہے۔ مجھے جھوٹ اور فریب کا سہارا نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی شادی بچانی ہے اور اس کے لیے جو کرنا ہوگا میں کر لوں گی۔ زیادہ جذباتی مت بنو سوما، امارا نے سختی سے کہا۔ تمہیں کب سے دنیا اور لوگوں کی اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ ممی اور ابو تم سے زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں چپ چاپ کرو۔ اپنے معاملات میں خود سلجھا لوں گی، کوئی میرے لیے کچھ نہ کرے۔ سوما، تم اسار کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ میرے بارے میں سوچنے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ممی، اس نے سائیکہ کی بات کاٹی تھی۔ آپ دونوں وہی کریں جو اب تک کرتے رہے ہیں۔ آپ دونوں کا مقصد ہی الگ ہے۔ ابو دادا ابا کو راضی اور خوش رکھنا چاہتے ہیں، چاہے اس کوشش میں بیوی بچے ناراض ہوتے رہیں، اور ممی بازو والے کے ساتھ ہمیشہ محاذ کھلا رکھنا چاہتی ہیں، پھر بھلے گھر کا سکون برباد ہو، بچے برباد ہوں۔ مبارکباد کہ آپ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ سوما، ابو اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ ابھی میں نے اپنی ترجیحات طے کی ہیں، اب مجھے خود ہی میری زندگی اور گھر سنبھالنے دیں۔ مجھے میرا مقصد پورا کرنے دیں ابو۔ پیچھے سب اسے آوازیں دیتے مگر وہ رکی نہیں۔ جانے دیں، جب وہاں کوئی سنے گا نہیں نا تو خود ہی آ جائے گی، امارا نے ماں باپ کو تسلی دی۔ کیاری پھلانگ کر اس طرف آتے ہوئے اس کے ذہن میں اسار کی باتیں گونج رہی تھی جن پر اسے اس وقت یقین نہیں تھا۔ رشتوں میں واضح ترجیحات اور امن و سکون کی چاہ ہو تو کچھ مشکل ناممکن نہیں رہتا۔ وہ پہلے اپنے کمرے میں جا کر اسار سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن راہداری میں جانے سے پہلے ہال سے آتی دادا ابا کی آواز پر وہ دروازے کے باہر رک گئی۔ کیوں بحث کر رہے ہو تم نے اس وقت جیسے بات مان لی تھی اب بھی مان لو۔ دادا ابا یاد کریں، آپ نے امارا کا نام لیا تب میں نے صاف انکار کر دیا تھا، ان کے نہ کرنے سے پہلے ہی۔ اس کے بعد آپ نے سوما کا کہا تو میں نے ہاں کی تھی۔ شادی کوئی معمولی بات نہیں ہے، ساری زندگی کا سوال ہے۔ اب بھی بالکل وہی سچویشن ہے، ساری عمر کا سوال ہے، معمولی بات نہیں۔ وہ اس انکشاف پر حیران تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ الفت اب بھی اتنی ہی برہم تھی۔ ماضیہ کی غلطی کی سزا میں سوما کو نہیں دے سکتا، آپ سب کے لیے قابل قبول اس لیے نہیں کہ آپ کے نزدیک انصاف کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اسار، اشرف بیگ کی تنبیہی آواز آئی۔ گستاخی معاف ابو، لیکن یہ سچ ہے۔ دادا ابا کا رویہ چاچا کی فیملی کے ساتھ معتصبانہ رہا ہے، اور باقی سب کا بھی، اور شاید انہی رویوں کا اثر ہے کہ ماضیہ نے وہ حرکت کی۔ میں اسے درست نہیں کہہ رہا، مگر سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ آپ سب کی بات مانتا رہا کہ میرے لیے گھر کا سکون، امن ہمیشہ اولین ترجیح ہے، اور مجھے کسی نے کہا ہے عدل کے بنا امن ممکن نہیں۔ اگر اس وقت میں نے سوما کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ساری عمر سکون کے لیے ترستا رہوں گا۔ وہی برائی، نفرت اور انا کی کہانی دہرائی جائے گی۔ میں آپ سب کی بات نہیں مان سکتا، سوما کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ تو پھر تم اسے لے کے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہو۔ دادا ابا کی سرد آواز اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ وہ اسار کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے یہ داؤ پھینکا تھا۔ وہ اپنا اصول توڑ کر اس طرف آئی تھی، لیکن کیا اسار بھی ایسا کرے گا؟ وہ چپ تھا اور سوما کا دل بھی رکا ہوا تھا۔ پاپا، امی، کچھ دیر بعد اسار کی آواز ابھری۔ اگر آپ دونوں کا بھی یہی فیصلہ ہے تو میں سوما کو لے کے چلا جاؤں گا۔ امن کی جو قیمت اس وقت اس سے مانگی گئی تھی وہ امن کے منافی تھی۔ انہیں بیچ کی راہ نکالنی تھی۔ وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے پیچھے سے ماضیہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے وہ سب شاید اسے روکنے بھاگے آ رہے تھے۔
سوما ہال کے اندر داخل ہو کر دروازے میں رک گئی۔ دادا ابا، میں نے ہانیہ کو فون کیا تھا، میں اپنی غلطی مانتے ہوئے آپ سب سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ وہ سر جھکا کر دادا ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ آپ مجھے معاف کریں یا سزا دیں، مجھے سب منظور ہے۔ کہیں گے تو میں ہانیہ اور اس کے گھر والوں سے بھی معافی مانگ لوں گی، بس آپ اس کی سزا آپ ہی کو نہ دیں۔ سب دم بخود تھے۔ ماسیہ مسلسل رو رہی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے بیٹیوں کی؟ دادا ابا نے دروازے کے اس طرف کھڑے بیٹا بہو کو دیکھا۔ ان کا لہجہ تحقیر بھرا تھا۔ دادا ابا، آپ نے کبھی احسار بھائی اور نثار بھائی کو ڈانٹا نہ ان پر چیخے چلائے۔ آپ ہمیشہ ان سے نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے۔ آپ ان کے نام لیتے تھے اور ہمیں اے لڑکی کہہ کے بلاتے تھے۔ مجھے آپ کا ان کے لیے یہ پیار اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ان کی وجہ سے آپ کو نادم اور پریشان دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی آپ ایک بار تو ان سے اسی حقارت اور غصے سے بات کریں جیسے ہم سے کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، غلطیاں، کمیاں اور زیادتیاں بھی اتنی محسوس نہ ہوں اگر موازنے کے لیے کوئی اور نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا ہانیہ ایسا انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ میں نے وہ سب اس لیے کہا تھا کہ احسار بھائی کے بارے میں یہ افواہ اور اس وجہ سے شادی ٹوٹ جانے کی شہرت پر آپ کی بہت سبکی ہوگی، اور آپ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسوؤں کی زیادتی بولنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ آپ کا رویہ ایک بار تو ان کے ساتھ ویسا ہوگا جیسا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ان پہ غصہ ہوں گے، ڈانٹیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ دادا ابا نے پھر بھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تم اپنے گھٹیا کرتوت کا الزام مجھے دے رہی ہو؟ دادا ابا کی آواز جذبات کی زیادتی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر جھٹ سر جھکا لیا۔ سوما آنسو ضبط کرتی آگے آئی۔ اس کے اندر سکون اتر آیا تھا۔ اسے دونوں گھروں کے بیچ سچائی اور ایمانداری کا قحط ہی تو بے چین رکھتا تھا جو اس وقت ختم ہوا تھا۔ ماسیہ، وہ اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اس کا احساس ہو گیا۔ اس نے انگریزی میں کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں آواز سے رو رہی تھی۔ دیکھ لیں، اب یہ بغیرتی بھی۔ الفت نے قہر آلود نظر سائقہ، اصغر بیگ اور امارہ پر ڈالی۔ یہ بغیرتی نہیں ہے امی۔ احسار ان دونوں کے قریب آیا۔ ماسیہ نے نہ صرف اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے بلکہ سب سے معافی بھی مانگی ہے۔ اگر کوئی اپنی غلطی جان کر معافی مانگے تو اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس نے جھک کر سوما کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے بہن کو خود سے الگ کیا اور اسے لے کے کھڑی ہوئی۔ رویے بھی رنگ، قد اور نقوش کی طرح نسل در نسل آگے بڑھتے ہیں۔ دادا ابا کا عدم انصاف، نفرت اور تعصب آپ میں آیا اور ان سے ہماری جنریشن میں۔ اس نے ہال اور ہال کے باہر موجود افراد کو مخاطب کیا تھا۔ آپ سب کے اختلافات اور ناپسندیدگی کے باوجود میں اور سوما ساتھ رہیں گے۔ ہم بچے نہیں، نہ یہ کوئی کھلونے اور چاکلیٹ کی بات ہے کہ آپ کہیں بیٹا لے لو تو تھام لیا اور کہیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں تو واپس کر دیا۔ اس بات پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی کو منانے کی کوشش کریں گے، نہ اس بات پہ شرمندہ ہوں گے، نہ اس بات پر اپنے بچوں کے ساتھ کوئی نامساوی برتاؤ ہونے دیں گے۔ یہ نفرت، تعصب اور ناانصافی اگلی جنریشن میں نہ جائے، اس کے لیے کسی کو تو یہ سلسلہ توڑنا ہوگا۔ یہ کام آج میں اور سوما کرتے ہیں۔ ہمیں دادا ابا، ماسیہ یا آپ کسی سے شکایت نہیں، اگر تھی بھی کبھی تو آج ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے دل میں برائی یا غصہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے بچوں کے دل میں آپ سب کا یکساں احترام اور محبت ہوگی۔ ہم اپنے رویے اور سلوک سے ان کے دل میں نفرت اور تعصب نہیں بھریں گے۔ آپ ہمیں قبول کریں نہ کریں، اس سے مجھے قبول ہے۔ اشرف بیگ کی بھیگی سی آواز پر سب چونکے تھے، مجھے بھی۔ ذرا دیر بعد ماسیہ کی دھیمی ڈری سہمی آواز آئی۔ حالانکہ ماسیہ کی قبولیت کی اہمیت نہیں تھی، لیکن چھوٹی ہی صحیح پہل مشکل ہوتی ہے، چاہے پرانی زنجیر کا پہلا حلقہ توڑنا ہو یا نئے آغاز کا پہلا قدم دھرنا ہو، اور آج یہ دونوں مشکل کام ہو چکے تھے۔ ایک زنجیر ٹوٹی تھی اور ایک نازک سی زنجیر آہن سے زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ الفت کا رویہ پہلے سے زیادہ روکھا تھا۔ دادا ابا اس کے ساتھ بالکل چپ تھے، مگر ان دونوں نے اپنے رویے پہلے سے ہی رکھے تھے۔ ماسیہ کا زیادہ وقت ادھر گزرنے لگا تھا کہ یہاں اس کے ہم خیال زیادہ تھے۔ وہ اشرف بیگ کے ساتھ جا کر ہانیہ کے گھر والوں سے بھی معافی مانگ گئی تھی۔ گھر کا کھچا کھچا اور سرد ماحول دیکھ کر اشرف بیگ نے انہیں الگ ہونے کا مشورہ دیا تو احسار نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا اور اس نے سب کے ساتھ رہنا چنا تھا۔ اس نے رشتوں میں اپنی ترجیحات طے کر لی تھی۔ اب ان کے لیے کچھ بھی کرنے میں اسے تامل نہیں تھا۔ اس کے لیے اگر عدل کا ترازو ڈولتا رہے اسے یہ بھی منظور تھا، اور احسار کو اب امن قائم رکھنے کی کوشش میں عدل نہ پیچھے رہ جائے یہ خیال رہتا تھا۔ ان سے پہلے بڑوں نے نفرت، ناراضگی، بدلہ، ملال اور ندامت جیسے اچھے اور برے احساسات کی بیڑیوں سے خود کو باندھ رکھا تھا، لیکن ان دونوں نے اپنے اصولوں اور فلسفوں کو پیروں کی زنجیر بننے سے روک دیا تھا۔
کچھ مزاج اور لوگ کسی نازک لمحے میں لفظوں کے نشانے پر لگتے ہی بدل جاتے ہیں، جیسے اشرف بیگ اور ماسیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کچھ بدل بھی رہے ہوں تو پردہ ڈالے رہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے شکست تسلیم کرنے جیسا ہوتا ہے۔ انہیں انا سب سے عزیز ہوتی ہے، جیسے دادا ابا، اور کچھ وقت اور صبر طلب ہوتے ہیں، جیسے ان سب کو الفت، سائقہ اور عسکر بیگ سے امید تھی، اور کچھ بقول ماسیہ کتے کی دم کی طرح ہوتے ہیں، جیسے امارہ۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ امارہ کے لیے انکار کر کے میرے لیے ہاں کی تھی؟ بتانے سے کیا ہوتا؟ تھوڑی تو تسلی ہوتی کہ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں ہوئی ہے یہ تم اب کہہ رہی ہو، تب مشکوک ہو جانا تھا۔ ہاں، اسے یاد آیا، تم نے کہا تھا تم نظر باز نہیں، اس پر تو میں اب بھی قائم ہوں۔ سوما نے گھورتے ہوئے منہ پھلا۔ ایک منٹ، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، سمجھ میں آتے ہی وہ زور سے ہنسا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں پہلے سے تمہیں پسند کرتا تھا؟ اس نے منہ نہیں کھولا، لیکن جواب واضح تھا۔ تو اپنی یہ خوش فہمی دور کر لو، میں اپنی اس بات پر اب بھی قائم ہوں کہ شادی سے پہلے والی تم مجھے یاد نہیں۔ پھر اسے یہ سچائی کوئی خاص پسند نہیں آئی تھی۔ امارہ مجھے پسند نہیں تھی، لیکن تم نہ اچھی لگتی تھی نہ بری، مطلب رسک لیا جا سکتا تھا۔ کسی کا دل دکھے اتنا سچ مت کہا کرو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ اب تو تم ہی پسند ہو اور بے حساب پسند ہو۔ میں تو ماسیہ کا شکر گزار ہوں، ساری عمر اس کا احسان مند، اس کا قرض دار رہوں گا۔ کبھی کبھی رات بھر نیند نہیں آتی کہ اگر اسے فون کال کا آئیڈیا نہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کے آگے نیند اڑ جاتی ہے، لگتا ہے یہ سب خواب نہ ہو۔ صبح جاگو اور تم میرے پہلو میں ہونے کی بجائے بازو کے گھر میں ہو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور لے لیا بدلہ۔ اس نے منہ پھلا کر اس کی بات کاٹی۔ ہاں، کون سا اور کیسا بدلہ یار؟ اتنا گھما پھرا کہ تم میں نے بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، احسان کا کہا چھت پھاڑ قسم کا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔